کہاں؟ جب وہ روم میں داخل ہوئے ماہنور کو نکلتے دیکھ کر ٹھٹک کر استفسار کیا۔ محبت کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولتی نظریں جھکا گئی۔ اوہ، تمہیں ڈر ہے کہ کہیں بھاگ نہ جائے؟ وہ ہلکے سے ہنس کر سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے بولے، ایسی بات نہیں مان، میں تو بس دیکھنے جا رہی ہوں۔ وہ منمنائی، حالانکہ بات یہی تھی، وہ خوف زدہ ہو رہی تھی کہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے سچ میں بنا بتائے۔ اچھا جاؤ، پھر جلد ناشتہ تیار کرو، مجھے جانا ہے ایک کیس کے سلسلے میں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے وہ روم میں داخل ہو گئے۔ ماہنور نے مسکراتے ان کی چوڑی پشت دیکھی اور جی اچھا کہتی نماز کے سٹائل میں دوپٹہ بندہ کھولتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ گھر کی تیسری منزل پر اکیلی ہی شروع سے ہی رہتی تھی۔ شادی سے پہلے ماہنور کا روم بھی اس کے ساتھ تھا، پر شادی کے بعد وہ جب آتی تو دوسری منزل پر ہی روم سیٹ کرواتی تھی، البتہ اس کے ماں باپ کا روم نیچے تھا۔ محبت، ڈور کے سامنے آتے 2 منٹ تاخیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا پر جواب ندارد۔ محبت، نماز نہیں پڑھی کیا جانوں؟ اس نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ کہیں کل کے تماشے کے بعد بخار میں تو نہیں آ گئی؟ ایسی صورتحال کو فیس کرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہی بخار میں تپ جاتی تھی۔ محبت، دروازہ کھولو۔ جواب نہ پاتے اس نے تیسری بار دروازہ نوک کیا، پر اب کی بار خاموشی محسوس کرتے اس کا دل دھڑکا۔ وہ ایسی ہی تھی جیسا وہ سوچ رہی تھی، جس کا اسے ڈر تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے ڈپلیکیٹ کیز اٹھا لائی اور کانپتے ہاتھوں سے ڈور ان لاک کیا۔ محب، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے خاموش اندھیرے میں ڈوبے ویران سکوت چھائے روم میں قدم رکھا۔ چلی گئی تم؟ اندھیرے میں نظریں پھیرتے ہوئے وہ بھرائی آواز میں اس کے احساس لمس سے استفسار کرتی ہارے قدموں سے دیوار سے ٹیک لگا کر خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ 3 سال بعد آئی تم، 1 گھنٹہ بھی اپنے آپی کے ساتھ نہیں گزارا؟ محبت، وہ شکوہ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، پر بہن تھی، اپنے دل کو کیسے سمجھاتی جو اپنی بہن کو اپنے بچوں کی طرح چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو محبت، میری وجہ سے تمہیں گھر چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ آخر کار وہ اپنی ضد کر کے چلی گئی۔ ماہنور اس کے پیچھے آتے قریب ہی تھے جب اس کے رونے کی آواز پر ارشمان بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور دروازے کے پاس ہی اسے چیختے روتے پا کر ہک دک رہ گئے۔ ماں، وہ غصے سے ڈپٹنے کے انداز میں کہتے لپک کر پاس آئے۔ مان، آپ نے کہا تھا کہ وہ نہیں جائے گی، پھر وہ کیسے چھوڑ کر چلی گئی؟ انہیں سامنے پاتے ہی وہ پاگل پن سے چیخی، سنبھالو خود کو ماں، جانے والوں کے پیچھے پاگل نہیں ہوا کرتے۔ وہ حقیقت کا آئینہ دکھانے لگے، پر وہ کہاں سمجھنے والی تھی۔ آپ نے جھوٹ کہا مجھ سے، چھوڑے مجھے، وہ چلی گئی، آپ کچھ بھی نہیں کر پائے، رات بھی بیت گئی مان۔ وہ ان کے ہاتھ جھٹکتی دکھ غم سے روتی ہوئی چلائی، کیا ہوا ہے تمہیں ماں؟ بچی کیوں بن رہی ہو؟ اٹھو ورنہ ایک لگاؤں گا۔ ناگواری سے کہتے وہ اسے زبردستی بازوؤں میں تھام کر اٹھاتے روم سے باہر نکلے۔ آپ کو احساس ہے میرا، اسے کیوں نہیں ہوتا؟ وہ ہچکیاں بھرتی دکھ سے بولی۔ کتنی خوشی خوشی سے اسے جگانے آئی تھی تاکہ دونوں مل کر باتیں کریں، پر سب کچھ الٹ ہو گیا۔ وہ بے رحم بے حس چلی گئی اپنی بہن کو ہمیشہ کی طرح چھوڑ کر۔ آپ کو یاد ہے مان، جب ہماری شادی ہوئی تھی وہ کیسے میرے لیے روئی تھی، بلکہ خود بھی ساتھ چلی آئی تھی میرے۔ اس نے کیوں مجھے اپنا عادی بنا لیا مان؟ سال بیت گئے پر میں اس کی عادت نہیں چھوڑ سکی، تو وہ کیسے ہمارے بن رہ لیتی ہے؟ وہ سسک سسک کر ان سے سوال کر رہی تھی اور ارشمان اسے بازوؤں میں تھامے آہستہ سے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ ان کے جواب نہ دینے پر اس کی حالت مزید غیر ہوتی گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی کہ روم سے تسبیح پڑھتی ہوئی نویرہ بیگم اور خوفزدہ سے ایمان اور امن بھی اپنی ماں کی چیخوں پر روم سے باہر نکل آئے۔ اللہ خیر کرے، کیا ہوا میری بچی؟ ارشمان، کیا ہوا ہے اسے؟ ہامتی کامتی نویرہ بیگم لاؤنج میں آئی، جہاں ماہنور کو صوفے پر بٹھا کر زبردستی پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امی، محبت چلی گئی ہے اس لیے یہ رو رہی ہے، انہوں نے روتی ہوئی ماہنور کو دیکھتے تھکے اعصاب سے بتایا، پر ان کے الفاظ پر تسبیح پڑھتے نویرہ بیگم کے ہاتھ تھم گئے اور ہلتے لب بھی۔ تسبیح کا دانہ وہیں راستے میں تھم کر ساکن ہوا۔ وہ خاموشی سے اپنی بڑی بیٹی کو دیکھنے لگی جو اسے دیکھتی سسک رہی تھی۔
امی وہ چلی گئی، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے بتایا جیسے قصور اس کا ہو۔ ماہنور بس کرو، صرف اپنے بارے میں کیوں سوچ رہی ہو؟ اگر وہ ایسے خوش رہتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ رہے خوش، تم کیوں ماتم لگا رہی ہو؟ اب کی بار عاجزانہ غصے سے ارشمان نے اسے ڈانٹا۔ مان وہ رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ یہ خوشی ہے مان؟ اس نے صدمے سے پوچھا۔ ایک جوان لڑکی اپنا گھر اپنے چھوڑ کر دوسرے صوبے میں تنہا اکیلی رہے، یہ خوشی تھی ان کی نظر میں۔ اپنی جوانی گزار کر تکلیفیں جھیلے، خوشیوں سے دور ویرانی میں رہے، یہ خوشی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ خوش ہے۔ انہوں نے اسے سمجھانا چاہا اور اس کا چہرہ صاف کیا کہ اس نے آہستہ سے ان کے ہاتھ دور کر دیے۔ بکواس کرتی ہے وہ، اذیتیں دینا چاہتی ہے وہ خود کو۔ پر بتا دیں اسے کہ میں بھی ماہنور اس کی بڑی بہن ہوں، اسے یہاں لا کر دم نہ لیا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ ایک دم بھڑک کر کہتی وہ تن پھن کرتی وہاں سے نکلی۔ ماں، ارشمان اپنی بھیگی بلی کے اچانک تیور بدلتے دیکھ کر حیرت زدہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ امی یہ کیا کرنا چاہتی ہے اب؟ وہ پریشانی سے نویرہ بیگم کے پاس آئے، پر تبھی وہ تن فن کرتی واپس ان کے پاس آئی۔ مجھے موبائل دے اپنا۔ اس نے اپنے گال رگڑتے ہوئے ہاتھ پھیلایا۔ ماں میری بیٹی ہوش کرو، خود کو سنبھالو، وہ آئی تھی رات مجھ سے معافی مانگنے، پھر گئی ہے وہ۔ اس کا چہرہ تھامتے نویرہ بیگم نے پیار سے اسے سمجھایا، پر اس کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ نہیں امی، بہت برداشت کر لیا اب میں نے اسے ناکو چنے نہ چبوائے، بلکہ یہاں واپس لا کر معافی نہ منگوائی اپنے کیے کی، تو میرا نام بھی ماہنور نہیں۔ وہ پکے عزم سے بولی۔ ماما کو صبح صبح کیا ہوا ہے؟ امن نے آنکھیں مسلتے اپنی 2 سالہ بڑی بہن ایمان سے پوچھا۔ شاید بخار میں ہے، تبھی تو ڈیڈ سے ایسے بات کر رہی ہیں۔ ایمان کی بات پر امن فکر مند ہو گیا۔ چلو تم فریش ہو جاؤ۔ وہ اسے لے کر روم میں چلی گئی، جانتی تھی بعد میں خود سوری کریں گی ڈیڈ سے مس بیہیو کے لیے۔ ماں، انہوں نے سختی سے ٹوکا۔ نہیں مان، موبائل دے بس۔ وہ آگے بڑھ کر خود ان کی جیب سے موبائل نکال کر نمبر ڈھونڈنے لگی۔ ماہنور بات کو سمجھو، وہ انکار کر چکی ہے، یہ زبردستی ہوئی اس پر۔ اس نے امی جان کو دیکھتے ماہنور کو کندھا تھام کر غصے سے کہا۔ وہ ہے ہی زبردستی کے لائق۔ وہ کندھا جھٹک کر جذبات میں جانے کون سا قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ نویرہ بیگم اس کی پشت دیکھتی صوفے پر جا کر بیٹھی۔ ارشمان نے گہرا سانس بھرا۔ آپ کچھ کہہ کیوں نہیں رہی امی؟ وہ ماں کے اس قدم سے جذبات میں کوئی قدم اٹھا لے تو؟ ارشمان ان کے پاس آ کر بیٹھے۔ ارشمان، سچ تو یہ ہے کہ ارسلان صاحب کے بعد اب کوئی اسے سنبھال سکتا ہے تو وہ صرف ماہنور ہے۔ تم جانتے تو ہو کتنی قریب تھی وہ ماہنور کے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ امی، پر مجھے لگتا ہے ہمیں اس پر پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، ماہنور جذبات سے کام لے رہی ہے۔ وہ متفکرانہ انداز میں گویا ہوئے۔ نویرہ بیگم نے مسکراتے ان کا چہرہ دیکھا۔ پریشان نہ ہو، اب ہم اپنی بچی پر لوگوں کا نہیں، اس کی زندگی سنوارنے کا پریشر ڈالیں گے۔ وہ بول کر خود ہنسی۔ رات جب وہ بکھر کر ان کے بازوؤں میں آئی تھی، نویرہ بیگم نے اپنی بچی کی حالت دیکھی تھی اور وہ جانتی تھی اسے پیار سے نہیں تو ڈانٹ سے ہی راہ پر لانا ہوگا، اس راہ پر جہاں وہ اس کا انتظار کر رہا تھا ہاتھ تھامنے کے لیے۔ چلے، آپ کی رضا بھی شامل ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، پر میں بتا رہا ہوں میں اپنی چھٹکی کو ہرٹ نہیں کرنے دوں گا آپ دونوں کو۔ ان کے خبردار کرنے پر نویرہ بیگم کھل کر ہنسی۔ وہ بھی دھیرے سے مسکراتا اب سنجیدہ ہوا، کیونکہ اس دوران ماہنور کافی روڈ پیش آ چکی تھی اس سے۔ اسے جتانا بھی تو تھا کہ وہ منا سکے، ورنہ تو اس بیوقوف بیوی کو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ اس کا سرتاج روٹھا ہوا ہے۔ تمہارا ناشتہ بنانے کا موڈ ہے یا میں نکل جاؤں؟ کچھ دیر بعد وہ خفگی سے اس کے سر پر آ پہنچا۔ موبائل کان سے لگائے مقابل کو خاموشی سے سنتی وہ سٹ پٹا کر گھبرائی کھڑی ہوئی۔ میں جا رہی تھی بس بنانے، وہ جلدی سے کہتی وہاں سے نکل کر بھاگی۔ ارشمان تو ارے ارے ہی کہتے رہ گئے۔ وہ بغیر اس کے ناراض تاثرات دیکھے چلی گئی تھی، حالانکہ وہ تو اسے منہ دکھانے ہی آئے تھے۔ تم اب آ کر مان کرو، پھر بتاتا ہوں تمہیں میں۔
وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم میں جانے لگے۔ ہاں ہاں ہاں، کیا ہی بات ہے ماما کی، ایمان نے پیچھے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ ارشمان نے پلٹ کر دیکھا۔ کیا بات ہے؟ خشمگی نگاہوں سے گھورتے انہوں نے پوچھا۔ وہ یکدم سٹپٹا کر خاموش ہوئی۔ جانتی نہیں، اسی لیے تو پوچھا، کیا بات ہے ماما کی؟ اس نے معصومیت سے بات کو سوال میں بدل دیا۔ ارشمان اپنی اولاد کو صرف دیکھتے رہ گئے۔ جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، معلوم ہے مجھے تمہاری ماں کی کیا بات ہے۔ الو، بیوقوف ہے ایک نمبر کی۔ وہ جل بھن کر کہتے اندر چلے گئے۔ پیچھے اپنے باپ کی حالت پر وہ بہت مشکل سے کہا دبا کر وہاں سے نکلی، مبادا ماں کے بدلے اس کی ہی نہ کلاس لگ جائے۔ خاموش فضا کو چیرتی ہوئی کال ٹون کی آواز پورے روم میں گونجتی اسے جنجلا کر رکھ گئی۔ آ رہی ہوں، کتنی دفعہ کال کرو گی مصیبت؟ اس نے کال اوکے کرتے موبائل کان سے لگایا اور غصے سے بولتی جوگرز کے تسمے باندھنے لگی۔ دوسری طرف وہ اس سے زیادہ غصے سے بھری بیٹھی تھی، جو یہ 4 دن موبائل آف کیے بیٹھی تھی اور گھر کے باہر کا بورڈ لگایا ہوا تھا وہ کیا تھا؟ ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ وہ غصے سے چیخی کہ موبائل مائک آف ہونے کے باوجود چیخ پورے روم میں اسے گونجتی ہوئی سنائی دی۔ میرا موڈ نہیں تھا کسی سے ملنے کا، اور کچھ بخار بھی تھا، اس لیے آرام کر رہی تھی۔ اس نے سرسری سا کہہ کر گلے میں مفلر سٹائل میں دوپٹہ پہنا اور بلوٹوتھ کان میں لگائے موبائل جینز کی پاکٹ میں رکھتی بیگ کندھے پر ڈال کر روم سے نکلی۔ دوسری طرف اسے دماغ کا تانا دیا گیا جو اس نے سر جھٹک کر اگنور کیا۔ موضوع پر آؤ نینا، اس نے اپنی دوست کو مخاطب کر کے کہا، جیسے باقی ساری باتیں فضول تھی، اور دوسری طرف وہ بھی مٹھیاں بینچ کر خاموش رہ گئی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے اس بدذوق بدروح جیسی دوست بنائی تھی۔ تمہیں معلوم ہے محبت، کبھی کبھی تمہارا رویہ جو میرے ساتھ ہوتا ہے نا، اسے دیکھتے مجھے تمہارے شوہر پر ترس آنے لگتا ہے، وہ کہہ رہی تھی، اور محبت موبائل دور رکھ کر اپنا ناشتہ جلدی سے کرنے لگی۔ حیرت کی بات تھی، گھر سے 4 دن ہوئے تھے، ایک بھی کال نہیں آئی تھی۔ وہ سوچتی ساتھ ناشتہ بھی کر رہی تھی۔ محبت، تم زندہ ہو نا؟ وہ دوسری بار چیخی۔ نہیں، مر گئی ہوں، ہوش میں آتے اس نے سنجیدہ سے کہا۔ دوسری طرف یقین نہیں کیا گیا۔ اگر یقین نہیں تو کسی شاعر کی شاعری پڑھ لو، ثبوت مل جائے گا۔ وہ شاعر بھی تیری طرح سائیکو ہوگا جو محبت جیسے پاک لفظ کو مرا ہوا کہے گا۔ خیر، دھماکے دار بات سن جس کے لیے کال کی ہے۔ اچانک وہ ایکسائٹڈ ہوئی۔ سناؤ۔ ہمارے آفس میں نیا باس آیا ہے، اف، وہ پرجوش ہوتے ہوئے بتانے لگی۔ اس کے اف پر محبت نے ناگواری سے موبائل کو دیکھا۔ تم کیوں آہیں بھر رہی ہو؟ وہی ہے جو ایکسپائرڈ باس نے کہا تھا۔ نوالا روک کر اس نے استفسار کیا۔ نہیں یار، آہیں نہیں بھر رہی، پر لونڈا قسم سے بڑا وہ ہے۔ اس کا لہجہ بدلنے پر محبت کو سخت چڑ ہوئی۔ کون کہتا ہے لڑکیاں ٹھرکی نہیں ہوتی؟ اسے اپنی دوست کو دیکھتے یقین تھا کہ وہ ضرور ہوتی ہیں، جس کا صرف ان کی قریبی دوست ہی جان پاتی ہیں۔ بکواس بند کر کے کام کی بات کرو، وہ غصے سے بھڑک کر بولی اور برتن اٹھا کر سنک میں رکھتے بیگ اٹھا کر وہاں سے جانے لگی۔ اس کے بھڑکنے پر دوسری طرف زوردار کہا لگایا گیا۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں وہ کوئی اور آیا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہے، ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے ہماری کمپنی کے ساتھ۔ باس بڑے خوش تھے، وہ مزے سے بتا رہی تھی، پر اب محبت کو اس کی باتوں میں دلچسپی نہیں رہی تھی۔ اچھا چلو نکل رہی ہوں میں گھر سے، وہیں آ کر دیکھتے ہیں انہیں، بائے۔ وہ موبائل بند کرنے لگی تھی کہ اس نے بیچ میں ٹوکا، خبردار خبردار اگر موبائل آف کیا۔ بہن بات تو سن لے، وہ بڑا کوئی تیز آدمی ہے، کب سے صرف غیر حاضر عوام کا پوچھ گچھ کر رہا ہے۔ تم 4 دن غائب تھی اور وہ 8 بار ریزن پوچھ چکا ہے، بلکہ تیری خیر نہیں جانی، بس جلدی پہنچ، اب دفع ہو جا، اس نے کہتے ساتھ ہی خود ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ محبت سر جھٹکتی ہوئی دوسرے پورشن کے لاؤنج سے ہوتی ہوئی باہر آئی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی۔ حسب عادت چہرے پر سنجیدہ تاثرات، گندمی رنگت، سیاہ پیٹھ تک آتے بالوں کی پونی ٹیل، سراہی دار گردن میں مفلر سٹائل، گلابی سکارف، دراز قد، خوبصورت نین نقوش کی مالک محبت اس وقت گلابی ٹخنوں کو چھوتی لانگ شرٹ اور بلو جینز میں ملبوس تھی۔
اس کا رخ اپنی گاڑی کی طرف تھا۔ فائل منہ میں دباتے اس نے دونوں ہاتھوں سے بیگ میں سے چابی ٹٹولی۔ سر بھی قدرے بیگ پر جھکا ہوا تھا۔ دفتن سامنے آتے وجود سے ٹکراتے اس کی کراہ نکل گئی۔ جھنلا کر اس نے سر اٹھایا تو مقابل کو پا کر خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ اوہ سوری مسز ذوالفقار، میں کیز ڈھونڈ رہی تھی، آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے ایکسکیوز کرتے فکر مندی سے پوچھا۔ ارے نہیں ہنی، میں ٹھیک ہوں، بلکہ تمہیں لگ گئی ہوگی چوٹ، انہوں نے خود فکر مندی سے کہا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں اور کہاں جا رہی تھی؟ وہ آگے بڑھتے کار کا ڈور ان لاک کرتے پوچھنے لگی۔ میں بھی ٹھیک ہوں بالکل، کل آ رہی تھی تم سے ملنے، پر تم نے اتنے بڑے حرفوں میں ڈو ناٹ ڈسٹرب لگایا ہوا تھا، پھر ہماری مجال نہیں ہوئی تمہیں ڈسٹرب کرنے کی، انہوں نے شکوے کے انداز میں ڈرتے ہوئے کہا۔ محبت ان کے انداز پر کہا لگا اٹھی۔ نوازش ہے، سب کو شکایت ہے میرے بورڈ سے، پر یہ نہیں ہٹے گا۔ اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ وہ خفگی سے دیکھنے لگی اور پھر خود ہی ہنس پڑی۔ ابھی وہ اس سے طبیعت دریافت کر ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں سامان سے بھری ہوئی ٹرک نما ایک بڑی سی گاڑی داخل ہوئی۔ مسز ذوالفقار کے ساتھ محبت نے بھی چونک کر دیکھا۔ گاڑی کو دیکھتے اس کی استفہامیہ نگاہیں ان پر ٹکی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر ساڑی کا پلو سنبھالتی گاڑی کے ڈرائیور کی سمت بڑھی۔ کوئی نئی شفٹنگ ہے؟ اس نے پیچھے سے پوچھا۔ او ہاں ڈارلنگ، وہ تمہارے فلیٹ کا پورشن خالی ہے، وہاں ہی یہ نیو فیملی شفٹ ہو رہی ہے، انہوں نے پلٹتے ہوئے چہکتے ہوئے بتایا۔ محبت نے ابرو اچکایا۔ آر یو سیریس مسز ذوالفقار؟ آپ ان سے ملی ہیں؟ کون ہے وہ؟ اور فیملی میں کون کون رہتا ہے؟ میری شرط تو آپ کو یاد ہے نا؟ اس کے سوالات پر مسز ذوالفقار مسکراتی ہوئی اس کی سمت لپک آئیں۔ او مائی سویٹ ہارٹ، سب باتوں کا خیال رکھا ہوا ہے، بلکہ میں خود ملی ہوں ان سے۔ ایک خوبصورت کپل ہے، حسین جمیل ینگ سا، اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے، بالکل ٹرسٹڈ پرسن ہے، ڈونٹ وری، گھبراؤ نہیں، میں نے پوری جانچ پڑتال کی ہے۔ وہ اپنے سامنے والی مسز شہناز ہے نا، ان کے جان پہچان کے ہیں، پوری انکوائری کی ہے، ایسے تو اپنی بیٹی کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برت سکتی نا۔ تم جاؤ آفس بے فکر ہو کر، بہت اچھے لوگ ہیں، بلکہ تمہیں اس کی بیوی کمپنی بھی دے گی، وہ لہجے میں چاشنی سموئے اس کا ہاتھ تھام کر کہہ رہی تھی۔ محبت سامنے گاڑی میں سامان کو دیکھتی انہیں دیکھ کر گہرا سانس بھرتی سر ہلا گئی۔ اگر آپ اتنا کہہ رہی ہیں تو اچھے ہی ہوں گے، چلے میں چلتی ہوں، کافی لیٹ ہو گئی ہوں، پر آپ جانتی ہیں اس فلیٹ کا میں پورا کرایہ ادا کرتی ہوں، اگر مجھے فیملی ٹھیک نہ لگی تو آپ نکال دیں گی انہیں، اٹس کلیئر؟ وہ مسکرا کر بولتی گاڑی میں بیٹھی۔ تبھی اچانک مسز ذوالفقار کو اپنا کام یاد آیا۔ یا ڈارلنگ، سب کلیئر، پر یہاں کچھ سائن کر دو، مجھے ایک میٹنگ ارینج کرنی ہے، کچھ سوسائٹی کے بابت ڈسکس کرنا ہے، تمہاری ہیلپ اور کچھ منظوری چاہیے۔ وہ جلدی سے بیگ سے پیپرز نکالتی ہوئی اس کے سامنے کرتی بولی، اف، ایک آپ کی روز کوئی نہ کوئی میٹنگ ہوتی ہے مسز ذوالفقار، مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا لگایا، ہنس لے، پر اس بار میری طرف سے معذرت، آپ خود ہینڈل کر لیجئے گا، پیسوں کی ٹینشن مت لیجئے گا، وہ کوپ سے کہتی، جلدی سے پین لے کر ان پر سائن کرتی ان کے حوالے کر دیے اور جان چھڑوائی۔ اوکے ڈارلنگ، میں سب دیکھ لوں گی، سی یو۔ اس کا گال چھو کر وہ انگلیاں ہلاتی پیپرز بیگ میں ڈال کر لچکتی مٹکتی ہوئی ڈرائیور کے ساتھ بڑھ گئی۔ محبت الجھتی ان کی خوشی سے سفید دمکتے چہرے کو دیکھ کر کندھے اچکاتی اگنیشن میں چابی گھماتے ریورس بیک کر کے وہاں سے نکلی۔ یہ اچانک کیا ہو رہا ہے؟ کچھ آ رہے ہیں تو کچھ جا رہے ہیں، تیز ڈرائیونگ کرتی وہ بڑبڑائی۔ ٹھیک ہی تو تھی، باس چلا گیا اور اس کی جگہ کوئی اور، نینا کے مطابق لونڈا آیا ہے، اور اب مسز ذوالفقار نے اسے بنا بتائے ایک مس کال دیے بغیر ان لوگوں کے ساتھ حامی بھر لی تھی۔ کم از کم ایک بار اس سے ملوا تو لیتی کہ کیسی فیملی ہے۔ خیر، آگے سے وہ کمزور نہیں تھی، سیلف پروٹیکشن جانتی تھی۔ تم پہنچ گئی خیریت سے، شکر ہے۔ اس کے لفٹ سے نکل کر آفس میں قدم رکھتے ہی سامنے فائل پکڑے اپنے کیبن میں جاتی نینا چہک کر لبکتی اس کے پاس آئی۔ اتنا چہک کیوں رہی ہو، جیسے سالوں بعد مل رہی ہو؟
محبت اس پر ایک گھوری ڈال کر اپنے کیبن میں جانے لگی۔ تمہیں معلوم ہی نہیں یار کتنا مس کیا ہے میں نے تمہیں ان دنوں، وہ اس کے پیچھے پیچھے آتی ہوئی روٹھی روٹھی بولی۔ اچھا اب منہ ٹھیک کرو، اس نے کیبن کے سامنے آتے مسکرا کر کہا، پر نظریں جب کھلے کیبن کے ڈور سے اندر اپنی چیئر پر بیٹھی عمیرہ پر پڑی، وہ الجھ کر نینا کو دیکھنے لگی۔ یہ میری کیبن میں کیسے؟ اور کیبن کس نے ان لاک کیا؟ اس نے الجھتے سوال اٹھایا جو اس کا حق تھا جاننا۔ او ہائے محبت، کیسی ہو؟ بائی دا وے تم آ گئی اتنی جلدی، تمہاری تو لیو تھی نا؟ وہ اسے دیکھتے اترا کر پاس آئی۔ تم یہاں میرے کیبن میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے سوالات اگنور کرتی مقصد کی بات پر آئی۔ محبت میں بتاتی ہوں۔ نینا نے عمیرہ کو نظر انداز کرتے محبت کے بازو کو تھاما۔ ارے کوئی بات نہیں نینو، میں بتا دیتی ہوں نا، ویسے بھی کچھ دیر میں اسے سب معلوم ہو جائے گا، اس سے اچھا نہیں جن کا معاملہ ہے وہی سلجھا دیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اپنے ازلی نخریلے لہجے میں گویا ہوئی۔ محبت نے کوفت سے یہ تماشا دیکھا۔ محبت تمہارا نہیں میرا کیبن ہے یہ، وہ دراصل باس نے یہ کیبن میرے حوالے کر دیا ہے، اب تمہارا آئی ڈونٹ نو میں بھی تمہیں نکال رہے ہیں کیونکہ کیبن تو سارے فل ہو چکے ہیں۔ اس کے بولنے کا انداز کافی لاڈ بھرا تھا، جیسے گھر میں ابھی فیڈر پیتی ہو، یا صرف نینا کو ہی لگتا تھا۔ بہرحال منہ میں زبان پھنسا کر بولنے کے انداز سے اسے خاصی چڑ تھی، اور اب اس کی دوست کے سامنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر گھما کر بتاتی وہ اسے زہر سے بھی زیادہ زہریلی کٹنی لگ رہی تھی۔ باس کی کیا مہربانی ہوئی، وہ تو گدی، اب کیا کہے اسے۔ شکریہ، آپ اتنی تکلیف نہ کریں اپنی گز بھر کی زبان پر، میں ابھی زندہ ہوں۔ محبت تم میرے کیبن میں چلو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ نینا نے ایک گھوری نظر اس پر ڈال کر محبت کا بازو تھاما۔ وہ برا منائے بغیر اس کی بات کو انجوائے کرتی ہنسی۔ ایک منٹ نینو، ایسے کیسے میرا کیبن کسی دوسرے کے حوالے کر دیا؟ میں یہاں سیکرٹری کی جاب کرتی ہوں، یہ میرے عہدے کے لحاظ سے کیبن باس نے دیا تھا۔ وہ غصے اور حیرت سے کہتی نینا سے بازو چھڑا گئی۔ یہاں لوگ بدل جاتے ہیں، یہ تو عہدہ ہے، ہو سکتا ہے باس تمہاری جگہ مجھے دینا چاہتے ہیں۔ تمسخر اڑاتے عمیرہ ایک دم کھلکھلائی۔ باجی بریانی کی پلیٹ نہیں جو اٹھا کر تمہیں دے دیں، پوری کی پوری سیٹ ہے، جا بہن پہلے پڑھ لے، کمپیوٹر تو آپریٹ کرنا آتا نہیں، آئی بڑی سیکرٹری بننے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ نینا اس کی اترائی ہوئی لچک دھچک دیکھ کر بھڑک اٹھی، اس کی نقل اتارتے ہوئے چبا چبا کر بولی، شٹ اپ نینا، اپنی حد میں رہو، لمٹ کراس مت کرو۔ اپنی نقل اتارتے دیکھ کر عمیرہ تلملا کر چلائی، چلاؤ مت، گلا پھٹ جائے گا باجی۔ یو شٹ اپ اینڈ ڈبل شٹ اپ، شکل گول کرو، آئی بڑا عہدہ لینے مچھر کے منہ جیسی۔ وہ اس سے تیزی آواز میں چلاتی زبردستی محبت کے بازو کو دبوچ کر وہاں سے گھسیٹتی ہوئی اسے اپنے کیبن میں لے آئی، پر تب تک اچھے خاصے لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اس کے آخری جملے پر کہے ابل اٹھے۔ تم مجھے یہاں کیوں لے آئی؟ کلیئر تو کرنے دیتی یار، آفس کے رولز کے مطابق مجھے نکالنے یا میں نوکری چھوڑوں 3 ماہ پہلے آگاہ کرنا پڑتا ہے، ایسے کیسے مجھے نکال سکتے ہیں؟ محبت کیبن میں آتی اپنا بیگ پٹک کر غصے سے پاگل ہوتی ہوئی بولی، ریلیکس یار، نہیں نکال رہے، ہو سکتا ہے کہیں اور بندوبست کریں، نیو ہیں، اس کے طور طریقے الگ ہیں، پریشان مت ہو، یہ لو پانی پیو۔ نینا نے اسے ریلیکس کرتے جلدی سے پانی کی بوتل اسے تھمائی۔ گلاس وال کے اس پار چیختی چلاتی عمیرہ اب بھڑک چکی تھی اور سب کو کھینچ کھینچ کر جانے کیا کیا بتا رہی تھی۔ تماشا اس کا عروج پر پہنچ چکا تھا اور سب کے سامنے نینا کو برا بھلا ثابت کرنے میں جھٹ گئی تھی۔ نینا کا دل کر رہا تھا بالوں کی چوٹی سے پکڑ کر جس پنجرے پر وہ اترا رہی تھی اسی میں پٹخائے۔ او گاڈ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب اچانک میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پانی پینے کے بعد اس نے سر کو تھاما۔ اچھا اب اس پھپا کٹنی کی وجہ سے پریشان مت ہو جانا، مجھے بتاؤ تم تو 3 ماہ کی لیو پر تھی، پھر اتنی جلدی کیوں لوٹ آئی؟ خیریت؟ 6-7 دن بھی نہیں لگائے؟ وہ اس کے مقابل چیئر کھینچتی ہوئی بیٹھی۔ کچھ نہیں یار، بس دل نہیں لگا وہاں، اس لیے واپس لوٹ آئی، اس نے بیزاریت سے کہا۔
नैना ने शिकवा किना नज़रों से उसे देखा। उसे मालूम था कि कुछ तो हुआ है, तभी तो ऐसे मुरझाई हुई है, जो सिर्फ उसकी आंखें ही पहचान सकती थी। पर वो रिलैक्स हो गई क्योंकि ऑफिस के बाद वो खुद ही महानूर से पूछ लेगी। चलो परेशान मत हो, आ ही रहे होंगे बॉस, तुम बात कर लेना उनसे, जब तक मैं अपना काम कर लूँ थोड़ा सा। वो उसे दिलासा देती लैपटॉप के सामने जा बैठी। मोहब्बत ने खामोशी से सर हिला दिया। बाजुओं पर सर टिकाए वो कैबिन के बाहर सामने अपने कैबिन में उमेरा को बैठे काम करते देखती रही। तुम उसकी तरफ मत देखो यार, वो जानबूझकर ऐसे नखरा शो कर रही है, उसे मालूम है हम उसे देख रहे हैं, नैना ने आहिस्ता आवाज में कहा। मोहब्बत ने चौंक कर सर उठाते उसे देखा। खाली नज़रों से देखते सर अस्बात में हिलाया और मोबाइल निकालकर फेसबुक ऑन किए स्क्रॉलिंग करने लगी। अल्लाह कीड़े डाले से, देखो कैसे नखरे कर रही। कुछ देर बाद वो खुद ही मचलकर चेयर पर उछली। मोहब्बत ने हैरत से चौंकते हुए देखा तो वो टेबल पर टांग रखे बैठी काम कर रही थी। मुझे ये अव्वल नंबर की ठरकी औरत लगती है, सिर्फ तोकीर की तवज्जो खींचने के लिए यूं बंदरी की तरह टेबल चेयर पर उछल कूद कर रही है। उसने जल भुनकर बेचैनी से पहलू बदला। बस करो नैना, कुछ नहीं होता, करने दो उसे, तुम तो जानती हो ना तोकीर को। मोहब्बत ने उसे रिलैक्स रहने का कहा। वो दोनों वाकिफ थी। उमेरा की पहले इन दोनों के साथ अच्छी खासी फ्रेंडशिप थी, पर उसकी चीप हरकत यानी नैना के मोबाइल से उसके फियांसी तोकीर का नंबर निकालकर उससे बात करना, फिर फ्रैंक होना, दोस्ती के लिए उसे उकसाना, मोहब्बत और नैना के सामने उसका दोगला रूप अयां कर गया। उसकी इस चीप हरकत से वो दोनों चुकन्ना हो गई और उससे फ्रेंडशिप ख़त्म कर ली, बल्कि एक हद रख ली बातचीत की भी। ये तो शुक्र था कि तोकीर अच्छा लड़का था जिसने मोहब्बत नैना से की और निभाते नैना को सारा सच बता दिया था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक वो लुट चुकी होती। उमेरा उन लड़कियों में से थी जो पराया घर बर्बाद करके अपना घर बसाती हैं, और ऐसे लोगों से जितना दूर रहा जाए उतना ही इंसान के लिए अच्छा होता है। वो भी उससे बातचीत ख़त्म कर चुकी थी और तोकीर ने भी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। उमेरा को लगता था ये सब नैना को मालूम पड़ा और उसने तोकीर को ब्लॉक करने के लिए कहा था। वो बजाय शर्मिंदा होने के ढीठ होकर उनसे दुश्मनी पाल बैठी थी। पर टक्कर की नैना भी थी। मोहब्बत तो मुँह ही नहीं लगाती थी। अलबत्ता नैना के साथ उसकी तू मैं रोज़ होती रहती थी और नैना एक सुनकर 100 सुनाने वालों में से थी। मिस मोहब्बत, बॉस आपको ऑफिस में बुला रहे हैं, अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो उनसे एक मुलाकात कर ले। पीएन डोर नॉक करके सर अंदर करता हुआ एहतराम से बोला, पर उसके अल्फाज पर जो मोहब्बत ने हैरत से देखा था उनमें तंज के तीर के असरात वाज़िया ज़ाहिर थे। सॉरी मिस, बॉस ने ऐसे ही पैगाम देने के लिए कहा था। मोहब्बत के तेवर देखते उसने गड़बड़ाकर सफाई दी। हा, कोई बात नहीं, जाओ तुम, मोहब्बत आ रही है, नैना ने कहका लगाते हुए कहा। तुम किस खुशी में हंस रही हो और ये क्या चक्कर है? पीएन के जाते ही मोहब्बत ने उसे झिड़का। अरे कोई नहीं यार, उनका अंदाज ही ऐसा है, समझ नहीं आता इंसान को कि वो नरमी से बात कर रहे हैं, तंज से या नसीहत दे रहे हैं। बट बहुत हैंडसम है, मुझे तो पसंद आई बहुत, काम से काम रखने वाले अच्छे इंसान हैं। वो उसकी पूरी असीर हो चुकी थी, जिसका मोहब्बत को अंदाज़ा हो रहा था। इसका बाद में देखेंगे, पहले मुझे इस बॉस से 2-2 हाथ करने दो, आया बड़ा मुझे कैबिन से निकालने वाला। वो अपना बैग कंधे पर डालती, फाइल उठाकर मोबाइल जीन्स की पॉकेट में रखती, कैबिन का डोर धकेल कर वहाँ से निकली। उसके वहाँ से गुजरते कितनों ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। कैसी हो मोहब्बत? सामने बैठी उम्मे लैला ने हाथ हिलाया। मैं ठीक, तुम सुनाओ? मुस्कुराकर जवाब देते वो लिफ्ट में दाखिल हुई। अच्छा तुम यहाँ क्या कर रही हो उम्मे लैला? वो यकदम उसके पास आती हैरत से बोली। उसने गौर किया वो सिर्फ वहाँ बातें करने या काम से नहीं बल्कि अपना सामान समेत मौजूद थी। तुम्हें नहीं मालूम? वो फीकी हंसी के साथ बोली। ये कब आई थी? लीव पर थी ये तो। पास बैठी कोलीग ने कहा। ओ हाँ, याद आया। उसने याद आने पर अस्बात में सर हिलाया। वो काफ़ी मायूस थी उसे बताते हुए। बस यार, हुआ यूं कि सर को पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत नहीं, बस एक ही सेक्रेटरी काफ़ी है। अब पता नहीं तुम्हें भी कैबिन से निकाल दिया है, जाने वो कौन खुश नसीब होगी
جنہیں نواب صاحب سیکرٹری کے عہدے پر فائز کریں گے؟ افسردہ مگر جلے بھنے انداز میں کہتے وہ اپنے آنسو چھپانے کی ناممکن سی کوشش کرنے لگی۔ اس کی تو ہے کون یہ نواب صاحب؟ لیلا کو روتے دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ ریلیکس یار، ابھی تمہارا بھی رونے کا وقت ہے، جاؤ پوچھ کر آؤ، لیلا نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا اور 7 ٹشو اٹھا کر اسے دیے۔ وہ کیا مجھے جاب سے ہٹائے گا، میں خود اس کو اس کی اوقات پر لا کھڑا کروں گی۔ مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس نے تنفر سے سوچا اور ان پر ایک نظر ڈالتے لفٹ میں داخل ہو گئی۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ڈور ناک کرتے اس نے اجازت طلب کی۔ آ جائیں میڈم، اندر سے مینیجر کی آواز آئی۔ محبت ڈور دھکیل کر اندر آ گئی۔ سر کہاں گئے؟ خالی چیئر دیکھتے اس نے فائل سامنے رکھتے مینیجر سے استفسار کیا۔ آپ بیٹھے، کچھ منٹس میں پہنچنے والے ہوں گے۔ مینیجر نے مصروفیت کے باوجود اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں بیٹھ تو جاؤں گی، پر جب وہ پہنچے نہیں تو مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ وہ بھی ان کی طرف سے۔ وہ چیئر کھسکا کر بیٹھتی ناگواری سے بولی، میڈم ہم کیا کہہ سکتے ہیں، سر نے ہی ابھی کال کر کے آپ کو بلانے کا کہا، میں بھی انہیں انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ معذرت خواہ نظروں سے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، انتظار کرنا پسند نہیں، موصوف کو کروانا پسند ہے۔ محبت نے خاموشی سے انہیں دیکھا۔ یہ سوال قابل غور تھا کہ باس کو کیسے معلوم کہ میں یہاں آئی ہوں آج آفس؟ مینیجر نے توجہ نہیں دی تھی، پر محبت باریک سی باتوں پر بھی کافی غور کرنے والی لڑکی تھی۔ اس وقت خاموشی سے جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ٹھیک کچھ منٹس میں دفتن آفس روم کے قریب ہی بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ محبت نے ایک گہرا سانس بھرتے ہوئے خود کو پرسکون کیا۔ حالانکہ وہ غصے سے بھری ہوئی بیٹھی، پر پہلے جاننا تھا کہ اس کے ارادے کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ بھاری مگر دلکش آواز روم کی فضاؤں میں گونجی۔ محبت نے گردن نہیں گھمائی، محض مدھم لہجے میں جواب دیتے احترام سے کھڑی ہوئی۔ وعلیکم السلام سر۔ مینیجر نے آگے بڑھتے ساری فائلز کا ڈھیر اس کی چیئر کے سامنے رکھے ٹیبل پر رکھا۔ بیٹھ جاؤ، کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں صرف یہ نہیں، ہر اصول کو صحیح نبھایا جائے، چاہے چھٹی کینسل کروانے سے لینے تک کا ہو۔ اس نے آتے ہی محبت کو نشانے میں لیا۔ وہ اس اچانک حملے سے حیرت زدہ ہو گئی۔ جب کلون کی خوشبو سے مہکتا ہوا وہ اس کے پاس سے گزرتا، بازو پر رکھا کوٹ چیئر کی پشت پر ڈالتے ہوئے سامنے کچھ چیزوں کو ترتیب دینے لگا۔ اس کے مقابل جب بلیک پینٹ وائٹ شرٹ میں ملبوس وہ لمبا چوڑا 27-28 سالہ نوجوان بیٹھا، جس پر نظریں پڑتے ہی پل بھر کے لیے وہ بھی مبہوت سی ہو گئی۔ اس کے مغرور نقوش، سرخ و سفید رنگت، اس کے براؤن بالوں کا وہ پف سٹائل، سبھی تو اس کے جیسا تھا۔ بیٹھ جائیں آپ بھی۔ اسے مسلسل ساکن کھڑا دیکھتے اس نے ذرا سی براؤن آنکھوں کو اٹھا کر اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھا۔ آپ کون؟ بہت مشکل سے اس نے یہ الفاظ ادا کیے، پر جیسے اس نے خود کو ہی سنانے کے لیے ادا کیے ہوں۔ اور جواب وہ کیا دیتی؟ اس نے تو سامنے والے سے سوال کیا تھا، جس نے سنا بھی تھا یا نہیں، یا سن کر بھی اگنور کر دیا تھا۔ میڈم آپ بیٹھ جائیں۔ مینیجر اسے مسلسل کھڑا پا کر پریشان ہوتا پاس آیا۔ محبت چونک اٹھی۔ جی، اس نے ہڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ مینیجر کو اس کی حالت کچھ ناساز لگی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے اپنے باس کو دیکھا، جس کی نظریں فائل پر تھی۔ محترمہ آپ جائیں، جا کر آرام کریں، آرام کی ضرورت لگ رہی ہے آپ کو۔ وہ اس پر ایک سرسری نظر ڈالتا ہوا روڈ لہجے میں بولا کہ احساس توہین سے وہ ہوش میں آئی۔ اس بات کا اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کے جیسے ملتے جلتے بہت چہرے ہو سکتے ہیں، پر وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تھینکس مشورے کے لیے، وہ جتا کر بولتی مینیجر کا پانی کا گلاس اگنور کرتی ہوئی بیٹھ گئی۔ محترمہ کے ریکارڈ فائل دیں، اس نے مینیجر سے کہا۔ اوکے سر۔ وہ فوراً سر ہلاتے ہوئے دوسری فائلز کی جانب لپک گیا، جبکہ محبت خود کو مسفٹ ہی فیل کر رہی تھی۔ جب میری ریکارڈ فائل پڑھنی تھی تو مجھے بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے تو پہلی نظر میں ہی نہیں بھایا تھا وہ، عجیب ایٹیٹیوڈ تھا اس کا۔ اوکے تم اب جاؤ۔ وہ فائل لیتے سپاٹ لہجے میں گویا ہوا اور اپنے سامنے فائل اوپن کر دی۔
مینیجر سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور محبت حیرت اور خاموشی سے اس کے انداز دیکھ رہی تھی۔ کب سے ہیں آپ یہاں؟ بالآخر وہ اسے مخاطب ہوا۔ انٹرویو لینا ہے آپ نے؟ وہ جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کرتی بولی۔ وہ کوئی دبو بسیدہ اعتماد کی لڑکی نہیں تھی۔ زندگی میں اتنا کچھ فیس کیا تھا کہ اب ایسے لوگوں کو جواب دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی اس کے لیے۔ اس کے جواب پر اس نے لمحے کو اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظریں بھی اس پر ٹکی تھی۔ لمحے کو تصادم ہوا سیاہ اور براؤن آنکھوں کا۔ محبت کو لگا وہ متبسم ہوا ہے، پر اسے نظروں کا دھوکہ لگا۔ وہ نظریں پھیر گئی۔ سمجھ سکتی ہیں آپ، وہ بولا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ 4 سال ہوئے ہیں۔ 4 سال میں صرف یہ 7 چھٹیاں؟ یہ حقیقت کافی حیرت انگیز تھی۔ جی بالکل، وہ سر ہلا گئی۔ سامنے بیٹھے وجود نے پھر لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا، پر اس بار محبت اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ کچھ تاخیر بعد فائل ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ حیران تھی، جب سارا ریکارڈ پڑھ کر بیٹھا ہے بائیو ڈیٹا سمیت، تو پھر پوچھنے کی کیا تک بنتی تھی؟ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو جلدی جواب دے سکتی ہیں آپ، اس نے اس طرح کہا کہ وہ سٹ پٹا گئی۔ صاف طنز تھا، پر وہ طنز کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ مٹھیاں بھینچ گئی۔ آپ نے پڑھ تو لیا ہے؟ مجھے پڑھنے کی بجائے تعارف سننے میں ٹھیک لگتا ہے، مقابل کے لب و لہجے کا معلوم پڑتا ہے، اس نے وجہ بتائی۔ محبت خاموش رہ گئی۔ وہ آگے بتاتے ہوئے سٹ پٹا گئی۔ کتنا مشکل تھا ادا کرنا، اور زیادہ مشکل تو اس کے سامنے اس وقت ہو گیا تھا جب وہ سامنے چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نام ہے پاک ترانہ نہیں، مکمل کر لیں۔ اس کی مسلسل طنز مزاجی اسے غصے سے سرخ کر گئی۔ یہی نام ہے میرا، وہ تنک کر بولی۔ اوہ، وہ حیرت کا اظہار کرتا چیئر واپس کھسکا کر ٹیبل کے پاس آیا اور پشت چھوڑ کر اس کی فائل میں دیکھا۔ اگر آپ مائنڈ نہ کرے تو میں تے لگا دوں؟ کچھ توقف کے بعد اس نے اجازت طلب کی۔ محبت نے چونک کر دیکھا۔ وہ اجازت طلب نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، پر جب وہ اس کا جملہ سمجھی، سر سے پاؤں تک آگ میں بھڑک اٹھی۔ شٹ اپ، آپ کو کوئی حق نہیں تے لگانے کا، مسٹر باس ہوں گے اپنی جگہ۔ اسے بس ایک موقع چاہیے تھا۔ وہ بھڑک کر کھڑی ہوتی اس پر چلائی۔ تو اپنا نام پہلے سے محب لکھوا دیتی محترمہ۔ محبت بن کر محب بتانا کہاں کی شرافت ہے؟ ہم کوئی یہاں کے ملازم ہیں جو آپ کے نام درست کرتے پھریں؟ وہ بھی ناگواریت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نام میرا ہے، محبت بتاؤں یا محب؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے بتانے والے؟ وہ جان بوجھ کر بات کو بھڑکا رہی تھی۔ راستہ صاف ہے، اگر مشکل آئے تو گارڈ آپ کو راستہ دکھا دیں گے۔ آپ کو اجازت ہے جانے کی۔ وہ نظروں سے اسے پیچھے ڈور کی سمت اشارہ کرنے لگا۔ محبت حیرت اور غصے سے پیچھے دیکھنے لگی۔ اوہ، تو آپ مجھے جاب سے نکال رہے ہیں؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ سمجھ سکتی ہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ اس کا انداز ہی کافی تھا بھڑکانے کے لیے۔ نہیں جاؤں گی، کیا کر لیں گے؟ ہٹ درمی سے کہتی وہ جتا کر اس کے سامنے چیئر پر بیٹھی اور بیگ گود میں دبوچ لیا۔ اسے جانے کیا ہوا تھا کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پہلے تو وہ جاب چھوڑ رہی تھی، اور جب موقع دے رہا تھا تو اسے نکل جانا چاہیے تھا، پر وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ کوئی ام لیلا نہیں تھی جو اس کے اشاروں پر چلے۔ بھلے ہی وہ باس تھا، پر وہ بھی اپنی جاب ایمانداری سے کر رہی تھی۔ بنا وجہ کیوں نکال رہا تھا انہیں؟ نواب زادہ اپنی پاور دکھانے آیا تھا، پر جانتا نہیں تھا کہ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، محبت۔ میں باس ہوں آپ کا، وہ جتا کر پین پٹکتے ہوئے بولا۔ تو بھاڑ میں جائیں۔ وہ بھی آتش فشاں ہو گئی۔ آپ بھی ساتھ آئیں۔ وہ کہاں ایسے معاملے میں پیچھے رہنے والا تھا، بڑبڑا کر رہ گیا۔ محبت چاہ کر بھی اس کی بکواس سن نہیں سکی۔ سب کو تو نکال دیا ان کی جگہ سے مسٹر، پر مجھے نہیں نکال سکتے، سمجھے آپ؟ اس نے انگلی سے باور کروایا۔ لب دانتوں میں دبا کر سامنے والا خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ آر یو سیریس؟
मैं आपको नहीं निकाल सकता। उसे जैसे यकीन नहीं था या मजाक बना रहा था उसकी बात का। उसकी नादानी की यकीन दहानी चाहता था। नहीं, आपके पास कोई वजह है मुझे निकालने की? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, एग्रीमेंट पढ़ ले। जॉब से निकालने और जाने से पहले 3 माह पहले इत्तला देनी पड़ती है। सो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप मुझे नहीं निकाल सकते, चाह कर भी नहीं। उसने तमस्खर से मुस्कुराते हुए कहा। सामने वाला खामोशी से उसे देख रहा था। मोहब्बत को काफ़ी खुशी हुई, उसकी बोलती बंद हो गई थी। गुड, मुझे खुशी हुई कि आप रूल्स एग्रीमेंट को फॉलो करती हैं। आपकी जगह वहाँ है। वो कहता उसे दाईं तरफ इशारा देते अपने काम में मसरूफ़ हो गया। आपने उम्मे लैला को इस जगह से क्यों हटाया? सामने उम्मे लैला की जगह को देखते उसने सवाल उठाया। लहजा काफ़ी चुभता हुआ था। भला वो उसकी जगह कैसे ले सकती थी? ये ओहदा तो पर्सनल सेक्रेटरी का था, तो वो अचानक सेक्रेटरी की जगह से तब्दील होकर पर्सनल सेक्रेटरी की जगह पर कैसे आ गई? ये आपका सर दर्द नहीं, अपने काम से काम रखें। उसने सर्द स्पॉट अंदाज में नज़रें उससे हटा ली। मोहब्बत को कुछ अजीब सा लग रहा था। सब कुछ जैसे बदल गया था, या इस सड़े हुए बॉस को कबूल नहीं वो कर पा रही थी। कैसा लगा फिर? घर के लिए रवाना होती पार्किंग में आती नैना ने उससे पूछा। कुछ ख़ास नहीं, बस लहजे एटीट्यूड का ही ज़ोर था बस। उसने नापसंदीदगी का इजहार किया। अब ऐसा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा लगता है उसका रवैया। किसी को लिफ्ट नहीं करवाता, ऐसे सीधा रखता है ना, उफ। मैं तो चाहती हूँ जहाँ जिस कंपनी में भी जवान बॉस हों वो सारे इसके जैसे एटीट्यूड के मालिक हों। वो अपनी पसंदीदगी का खुला इजहार कर रही थी। हाँ, ये बात तो है, सिर्फ कुछ ज़्यादा ही उसूल पसंद है। सुबह ही कॉल पर किसी से कह रहा था कि ना मुझे रिश्ते तोड़ने वाले पसंद हैं, ना ही रूल्स। साथ चलते तो कीर ने ताकीद की। मोहब्बत ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। काश तुम ऐसे होते, नैना ने मचल कर कहा। तो तुम्हें क्यों खुशी हो रही है? वो हैरान हुआ। बेवकूफ़, तुम मेरे होते। उसने कंधे पर बैग मारते उसकी अकल पर मातम किया। हाँ हाँ हाँ, तो बीबी तुम्हें क्यों खुशफहमी हो गई? उसके जैसा होकर तुम्हारी तरफ देखता। कहका लगाते तो कीर ने कहते एक जस्त में उससे फासला कायम किया। मुबादा वो सर ही ना फाड़ दे। तुम बंदर, हाथ लगो फिर बताती हूँ। तुम क्यों खामोश हो? तो कीर की गाड़ी को जाते देखती वो अपनी गाड़ी के पास आई और उसे मुसलसल खामोश पाकर बोली, कुछ नहीं यार, सारा वक्त दीवारों को तकते बोर हो गई हूँ। वो बेजारियत से बोली, हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं, पहला दिन था, शायद रेस्ट दी गई हो तुम्हें। नैना ने हंसते हुए कहा। सब जान गए थे कि मोहब्बत से उसकी सीट नहीं छीनी गई, अलबत्ता उसकी जगह सिर्फ चेंज हुई है, बल्कि ओहदा भी बदल गया था। खिताब वही था, सेक्रेटरी का। उन्हें तवक्को भी थी, जिस तरह की वो बाइतमाद लड़की थी, ऐसे ही अपनी जगह हड़पने नहीं दे सकती थी। चलो देखते हैं अब ये कैसा तमाशा है। वो अपने घर आए नई शिफ्टिंग का इशारा दे रही थी। नैना सर हिला गई। मोहब्बत उसे नहीं बता सकी थी कि उसे सब कुछ काफ़ी अजीब लग रहा था। उसकी एक नज़र डालना भी उसे अजीब कश्मकश में डाल देता। जाते हुए सर से पैर तक उसका देखना भी उसे हौला गया। मज़ीद कमी तब निकली जब वो अब मोहतरमा की बजाय उसे मोहब्बत बुला रहा था। वो जिस तरह की दुखी आत्मा बेजार बदरू होकर उखड़ी हुई चलती थी कि देखना तो दूर, बासी मुंह से फिट्टे मुंह भी आज तक किसी ने नहीं बोला था उसे। और उस मोहतरम का यूं फुर्सत से देखना उसे ठिठका रहा था। पर वो नहीं जानता था कि मुकाबिल कौन है। सिर्फ नाम ही मोहब्बत था उसका। काम से अच्छों अच्छों को खौफजदा कर देती थी वो तो उसे देखने में ही कोई ठरकी लगा जिसने चुन चुन कर ढूंढी थी। पर हाय, बच्चा धोखा खा गया था दुखी सूरत से। यह कुछ तो था यहाँ। उसे कैसे मालूम था कि आज मैं आई हूँ? कहीं मैनेजर ने पहले ही तो उसे नहीं बता दिया था? पर उसके नाम के साथ तेल लगाने की इजाज़त तलब करना कितना फ्रैंक हो रहा था। या था ही वो ऐसा? हाँ, नैना ने कहा था कि मालूम ही नहीं पड़ेगा।
طنز ہے، نصیحت یا نرمی؟ کافی الجھا ہوا شخص تھا، یا صرف اسے ہی الجھا رہا تھا؟ پر وہ کوئی ٹین ایجر نہیں تھی جو اس کے ہاتھوں میں آ جاتی۔ 26 سالہ جوان لڑکی یا عورت کہا جائے، وہ تھی۔ ایسوں کو ہینڈل کرنا جانتی تھی۔ سوچوں میں اس نے کب سفر شروع کیا اور کب اختتام ہوا اسے احساس بھی نہ ہوا۔ احساس تو تب ہوا جب سوسائٹی میں داخل ہوتے اس نے گاڑی گیراج میں روکی۔ اب ایک اور نئی مخلوق کو فیس کرنا تھا۔ آفس کی سوچیں وہیں چھوڑ کر اب وہ نئے نمونوں کو دیکھنے والی تھی جس کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دن ہی خراب چل رہے ہیں، پر سوچ لیا تھا ذرا سی گڑبڑ ہوئی 1 منٹ نہیں لگائے گی انہیں دفع کرنے میں۔ اپنے فلیٹ کے گیٹ کو ان لاک دیکھ کر اس کے وجود میں ناگواریت کی چونٹیاں کاٹنے لگی۔ اسے اب یہ سب برداشت کرنا تھا، پر اپنی چیزوں پر کسی دوسروں کا حق وہ ہرگز برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ یہ فلیٹ 2 پورشن میں تقسیم ہونے کے باوجود اس نے پورا لے لیا تھا۔ مسز ذوالفقار کو منہ مانگا کرایہ ادا کرتی تھی فلیٹ کا، پر اب کچھ دن پہلے اسے ویسے بھی یہاں سے جانا تھا، اس لیے ہی اس نے مسز ذوالفقار کو کہا تھا کہ دوسرے کرایہ دار لے آئیں۔ پر جب تک وہ وہاں ہے کوئی اکیلا مرد نہیں ہونا چاہیے، البتہ کوئی فیملی جو اچھی ہو اسے لا سکتی تھی۔ اس کے بعد جب وہ چلی گئی تو اس کی اپنی مرضی اور اس کی ڈیمانڈ کے مطابق مسز ذوالفقار ایک فیملی کو لے بھی آئی تھی، اور اب وہ کیسی تھی یہ تو محبت دیکھ کر ہی جان سکتی تھی۔ سر جھٹکتے اس نے گیٹ کو اندر دھکیلا۔ شام کے 3 بج رہے تھے، ہر سو سنہری دھوپ کا راج تھا۔ وہ ایسے میں اکتائی ہوئی اپنے فلیٹ میں داخل ہوئی۔ اس کی سنہری رنگت کے چہرے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے تھے جو گھٹن جیسے ماحول کی بدولت تھا۔ وہ جلد از جلد جا کر شاور لینا چاہتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ویسے ہی سناٹا تھا جیسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ کہاں ہیں نئے شفٹنگ والے لوگ۔ راہداری سے گزرتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئی۔ عام سے لوگوں کی طرح اسے بھی دیکھنے کا تجسس ہوا۔ اپنی نظریں گھمائی پر کہیں کوئی اسے زیرو کا احساس نہیں ہوا۔ شاید روم میں ہوں۔ وہ خاموشی سے یہی اخذ کرتی ہوئی 2 لاؤنج کے بیچ گلاس وال میں بنے چھوٹے ڈور کو دھکیل کر اپنے پورشن میں آ گئی۔ الجھتے سوچتے اس نے اپنے روم میں قدم رکھا اور فائل، بیگ، موبائل صوفے پر پھینک کر وہ نیلے رنگ کے آرام دہ شلوار قمیض وارڈروب سے نکال کر باتھ روم میں بند ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کا جی بھر کر شاور لیتے وہ کھلی شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو تولیے سے رگڑتی ہوئی باہر آئی۔ یہ کیا ماجرا ہے بھئی؟ وہ حیرت سے اس خاموشی کو محسوس کرتی ہوئی بولی۔ وہ چلتی ہوئی آئینے کے سامنے آئی اور ڈرائر اٹھا کر بال ڈرائی کرنے لگی۔ دفتن اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ چونکہ وہ ڈور کی سمت پیٹ کر کے کھڑی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ کون آیا ہے اس کے روم میں، وہ بھی بغیر اجازت کے اس کے پورشن، بلکہ اس کے روم تک۔ اس نے آئینے میں پیچھے کی جانب دیکھا، پر پیچھے جتنا دکھائی دے رہا تھا اس میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید میرا وہم ہو، کچھ زیادہ ہی اس سب کو سر پر سوار کر لیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر واپس سے بالوں کی طرف متوجہ ہوئی ہی تھی کہ مان روم کی فضا میں غر کی مدھم سی آواز گونجی، جسے سنتے ہی محبت کے وجود میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ پیچھے وہم نہیں، حقیقت میں ہی کوئی تھا، اور کوئی اور نہیں، محبت کا اولین دشمن تھا، خونخوار جانور۔ غراہٹ کی فضا میں اس بار کچھ بلند آواز گونجی جو ٹھیک طرح سے اس کی سماعتوں میں نہ صرف پہنچی بلکہ اسے سن بھی کر گئی۔ کتا؟ وہ بڑبڑاتی کانپتی ہوئی ٹانگوں سے ڈرائر رکھ کر پلٹی تھی جب سامنے نظریں اٹھی۔ اس کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ وہ یکدم سانس روک گئی۔ سامنے قد آور خونخوار لمبے دانتوں کو نکال کر بیٹھے جرمن شیفرڈ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پوری کی پوری ابل آئی۔ اس کی سانس کے ساتھ اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ وہ پھیلی خوف ہراس بھری آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جو منہ سے دانت نکالے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ اس کی مدھم سی گراہٹ محبت کے وجود میں کپ کپی طاری کر گئی۔ کتا! کپ کپاتا ہوا ہاتھ اس نے ٹیبل پر مارا اور کچھ ڈھونڈنے لگی تاکہ اسے مار کر قصہ ختم کر دے۔ اس کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ شاور لینے کے باوجود سامنے بیٹھی سالم موت کو دیکھتے وجود کے پور پور سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ دفتن خاموش فضا میں اس کا ہاتھ لگنے پر ٹھا کے ساتھ پرفیوم کی شیشی زمین بوس ہوئی۔ غر غوں کرتا وہ
جرمن شیفرڈ ایک لمبی دھاڑ کے ساتھ ہی اسے جھپٹنے نوچنے کے لیے اس پر چھلانگ مار کر حملہ آور ہوا۔ آہ مما، پاپا! اچانک ہی محبت کی دل دہلا دینے والی چیخیں فضا میں گونجی۔ وہ پوری قوت سے چیختی ہوئی ڈرائر اس کتے کے منہ پر مار کر ایک جست میں حواس باختہ ڈور کی جانب بھاگی۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ! وہ پوری قوت سے چیخیں مار رہی تھی۔ اس کی دھاڑیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، جبکہ وہ جرمن شیفرڈ اب سنبھل کر بھاؤں بھاؤں کے ساتھ پورا بپھرا اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ محبت کے مار دینے پر وہ غصے سے خونخوار ہو گیا تھا۔ وہ جس رفتاری سے تیز تیز بھاگ رہی تھی، اسی رفتاری سے وہ ڈاگ پیچھے تھا۔ آہ مما، کوئی ہے؟ کہاں مر گئے؟ سنبھالو اپنے کتے کو، مجھے کچھ ہوا تو جان لے لوں گی میں تم سب کی۔ وہ ہذیانی ہو کر چیخی، اور اس کی چیخوں کے ساتھ ہی اس جرمن شیفرڈ کی دھار عروج پر تھی۔ اس کا غصے سے برا حال تھا جب محبت نے اسے کتا کہا۔ موقع پاتے ہی محبت یکدم صوفے کے اس پار ہو گئی اور اپنی پھولی سانس بحال کرنے لگی۔ جسم سے جیسے ساری توانائی ختم ہو گئی تھی، بے جان ہوتے وجود کے ساتھ لرز رہی تھی۔ وہ دم ہلاتا ہوا نیچے فرش پر پنجو کے ناخن رگڑتا اسے چیر پھاڑنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں میں موت کے تاثرات تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہاں مر گئے ذلیلو، اپنے جانوروں کو سنبھالو، کھلا چھوڑ دیا ہے۔ صوفے کے اس پار کھڑی وہ جرمن شیفرڈ کو دیکھتی اس پورشن والوں کو چیختی ہوئی کہہ رہی تھی، جنہوں نے آتے ہی اس پر جان لیوا اٹیک کیا تھا۔ وہ جی بھر کر دوسری طرفین کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کتے کی بھاؤں بھاؤں گراہٹ میں بدل رہی تھی۔ وہ اب اس پر دھاڑ رہا تھا اور محبت کو لگا وہ اب صوفے کے اوپر ہی چھلانگ لگا کر اس پر اٹیک کرنے کے ارادے میں ہے، اور اس کا شک صحیح ثابت ہوا۔ وہ جو پنجو کے ناخن فرش پر رگڑ رہا تھا، کچھ پیچھے جا کر ہی یکدم اس کی طرف چھلانگ لگائی۔ آہ آپی، مان بھائی! اس کی بلند دہلا دینے والی چیخیں اس کے پورے فلیٹ میں گونج اٹھی۔ وہ یکدم پیچھے ہوتی الٹے قدموں سے دوسرے پورشن کے ڈور کی طرف بھاگی۔ وہ روتی ننگے پاؤں، ننگے سر، بھیگے بالوں کے ساتھ ہی تیز تیز بھاگ رہی تھی، جتنا کوئی ریس میں بھی نہ بھاگا ہو۔ آہ! وہ جو ڈور کو دھکیل کر اس کی طرف بھاگنے لگی تھی تاکہ جان بچا سکے، اچانک دوسری طرفین کے ڈور کھولنے پر ہی زوردار تصادم ہوا۔ محبت کی بلند کراہ گونجی اور وہ سیدھا ٹھا کر کے مقابل کے سینے سے لگتی۔ ایک دل خراش چیخ کے ساتھ دھڑام سے پیچھے زمین بوس ہوئے دونوں وجود، پر مقابل نے یکدم اسے سنبھالنے کے لیے اس نازک سے کامتے ہوئے وجود کے گرد باہوں کا حصار ڈال کر اسے تحفظ میں لے لیا، اور خود کو بچانے کی ناکام کوشش کے ساتھ دھڑام سے نیچے جا گرا۔ اس افتاد پر دونوں کے ہی سر چکرا گئے، وجود جیسے سن پڑ گئے۔ اف! نیچے والے وجود کی کمر سر جیسے ہی فرش سے ٹکرائے، اس کی کراہ بلند ہوئی، جبکہ محبت سن ہو گئی تھی یا ہوش و حواس ہی کھو بیٹھی تھی۔ وہ نرم و نازک مگر وزنی پیکر اس کے سینے پر بے حس بے حرکت پڑا تھا، پر نیچے پڑے وجود کا دم ہی اٹک گیا تھا اس کے لمس سے۔ اس کا سر گھوم رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، کمر کا جو بیڑا نکلا تھا وہ الگ، پورا وجود کچلا گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی ایک ساتھ ڈور کھولنے کی؟ اس نے دکھتی کمر کے ساتھ بھڑک کر کہا۔ پر جواب کون دے؟ ہوش میں ہے محترمہ یا فوت کر گئی؟ اس نے آہستہ سے اپنے چہرے سے اس کے بھیگے تازہ کیے شیمپو کی خوشبو سے مہکتے بالوں کو ہٹایا، پر دوسری طرف جواب ندارد، البتہ اس کی جگہ مدھم سی سانسیں اسے اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ اس نے سامنے بیٹھے اپنے جرمن شیفرڈ کو دانت پیستے گھورا۔ وہ کھسیاہٹ سے یہاں وہاں دیکھتا اس منظر سے چہرہ موڑ گیا۔ اس کے یوں نظریں پھیرنے پر وہ اس پر ایک غصے بھری نظر ڈالتا ہوا اپنے اوپر پڑے اس وجود کو کمر سے تھامتے ہوئے آہستہ سے ٹیڑھا کیا اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ پہلے ہی انگارہ چباتی رہتی، اب تو اللہ ہی خیر کرے۔ اس کا بس نہیں تھا کہ ابھی سب کچھ ٹھیک کر دے۔ 2 انگلیوں کو اس کے ناک کے قریب لاتے سانسیں چیک کی تو ابھی تک ٹھیک سے چل رہی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا، ورنہ اس کی انٹری سے ہی اسے لگا کہ وہ فوت ہو گئی ہے۔ ہیلو، اٹھو بی بی، پھر ہم پر کوئی الزام نہ لگا دینا۔ اس کے جبڑے کو پکڑتے اس نے دائیں بائیں چہرہ ہلایا، پر وہ لگتا ہے خوف سے گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ اب کوئی راستہ نہیں تھا سوائے ایک کے۔ خیال رکھو، میں پانی لاؤں؟
ایک مصیبت کیا کم تھی جو تم نے دوسری پیدا کر لی، اب سنبھالنا اپنی ماں کو۔ وہ جرمن شیفرڈ پر غصہ ہوتا کچن کی طرف چلا گیا۔ وہ اون اون کرتا گردن دائیں بائیں کر کے اپنی بے گناہی کا معصومانہ ثبوت پیش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پانی کی بوتل فریج سے لا کر اس کے پاس پنجو کے بل آ کر بیٹھا اور ایک گہری مگر مسکراتی نظر اس کے سراپے پر ڈالی۔ کچھ دیر اسے دیکھتے اسے جرمن شیفرڈ کو دیکھا، جس نے اسے دیکھتے ہی اپنا رخ اس کی جانب سے موڑ کر پیٹ کر لی۔ وہ ہنس پڑا، 2 انگلیوں سے اس کے گالوں سے بال سمیٹے اور اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھتے بھیگے گالوں کو دیکھا۔ کوئی اور پہر ہوتا، اگر محبت ہوش میں ہوتی تو خود کو ایسی نظروں سے تکنے والے کی ابھی تک وہ آنکھیں نوچ چکی ہوتی، پر اس کا جرمن شیفرڈ شکار کو اس طرح اس کے پاس لایا تھا کہ وہ نہ مرا تھا نہ ہی ہوش میں تھا۔ اس کی نظروں میں وہ پل لہرائے جب وہ سرخ لہنگے میں شرمائی ہنستے مسکراتے ہوئے اپنے خوابوں کے شہزادے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان پلوں کو یاد کرنا کبھی حسین لگتا تھا، پر اس پل اسے کافی ناگوار گزرے۔ بوتل کھول کر اس نے پانی کی چھینٹیں اس کے چہرے پر ماری تو وہ ہوش میں آئی۔ حواس بحال ہوتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ مما، پاپا، کتا۔ محبت حواس باختہ گھبرائی ہوئی آس پاس دیکھنے لگی، پر جب نظریں سامنے اپنی طرف سے رخ موڑے جرمن شیفرڈ پر پڑی، اس کے حلق سے دل دہلا دینے والی چیخیں ابل پڑی۔ آہ! وہ ہاتھ پاؤں زمین پر مارتی چیختی روتی سامنے بیٹھے وجود کو جاننے پہچانے بغیر اس کے بازو کپڑوں کو نوچتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اس کی چیخوں سے وہ کتا مزید کھسیاہٹ کا شکار ہونے لگا اپنے مالک کے سامنے، پر وہی سامنے والے بھی خاموش نہ ہوئی۔ اس کی چیخیں آہیں عروج پر تھی، جنہیں دیکھتے وہ بھی مدم گھراتا ہوا اس پر بھونکتے وہاں سے بھاگا۔ شش! چلا گیا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ اس کے لرزتے کانپتے وجود کو تھامتے ہوئے اس نے کمر سہلائی اور محبت سے بہلایا۔ دفتن کافی دیر خاموشی پا کر مردانہ مضبوط ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے، اس کے گرم پناہوں کو محسوس کرتی محبت ساکن شاکڈ ہو گئی۔ یک بیک شرمندگی اور ندامت، جانے کون کون سے احساسات یکجان ہو کر اسے اتھاہ گہرائیوں میں ڈبا چکے تھے۔ مقابل کا رینگتا ہوا ہاتھ اسے اپنے وجود پر بچھو کی مانند لگا۔ وہ بل کھا کر اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی اس کا حصار توڑ کر دور ہوئی۔ کن کمینوں کا ہے یہ کتا، میں انہیں مار دوں گی۔ ہمت کیسے ہوئی ان کی اس گھر میں کتا لانے کی؟ وہ چہرہ صاف کرتی اپنا لرزتا ہوا بدن سنبھالے بھیگی آواز میں چلائی۔ اس کا رخ اس پورشن کی طرف تھا جہاں نئے لوگ شفٹ ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر اس وجود پر ڈالنا گوارا نہیں کی، یا اس کا دماغ اتنی ہمت نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں تھا ابھی انہیں دھکیل کر گھر سے باہر نکالے۔ وہ یہ کرنے بھی والی تھی، بس ایک بار وہ سامنے آ جائے۔ جانے کہاں چھپ کر بیٹھے تھے، صرف اپنے اس کتے کو ہی سامنے کر دیا تھا۔ پیچھے بیٹھے وجود کو تو وہ بھول ہی گئی تھی، اور یہ بھی بھول گئی تھی کہ کتا اسی طرف گیا ہے جہاں ابھی وہ جا رہی تھی۔ باہر نکلو اور اٹھاؤ اپنا بوریا بستر، نکلو میرے گھر سے ابھی، اسی وقت، کوئی ضرورت نہیں مجھے جانوروں کی کمپنی کی۔ روم کے سامنے وہ کھڑی ہو کر چلائی۔ دفتن اندر بیٹھا جرمن شیفرڈ اس کی آواز پر غوں غوں کرتا خونخوار دانتوں کی نمائش کرتا باہر آیا، اور محبت کی نظریں جیسے ہی اس پر پڑی اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس کی دوسری دھمکیاں حلق میں ہی دب گئی۔ سارا غصہ قہر جانے کہاں جا سویا کہ اس کی جگہ خوف اور وحشت نے لے لی۔ وہ کتا بڑبڑاتی ہوئی الٹے قدم لینے لگی۔ اگر آپ ڈریں گی نہیں محترمہ تو وہ آپ کو نہیں ڈرائے گا۔ سارا تماشا خاموشی سے دیکھتے وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آ کر پیچھے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا، اور اسے دیکھتے وہ کتا واپس سے شرافت میں آ کر روم میں چلا گیا۔ محترمہ! کسی دھماکے کی طرح یہ خطاب اس کے سر پر پھوڑا گیا۔ کتے کا خوف اڑنچھو ہو کر ایک نیا بم سر پر پھوڑا گیا۔ حواس جب سنبھلے تب اسے مخصوص کولون کی خوشبو کا احساس ہوا جو وہ سارا دن محسوس کرتی آئی تھی، اور اب ایک بار پھر تم؟ وہ یکدم پلٹی، مقابل کو اپنے گھر میں دیکھتے اپنی نظروں کا دھوکہ سمجھا، پر اس کا مسلسل اسے دیکھنا اور دیکھ کر متبسم ہونا اسے حقیقت میں پٹخ گیا۔ وہ حلق کے بل دھاڑی،
تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ پیچھا کر رہے ہو میرا؟ مجھے ڈرانا چاہتے ہو؟ نکلو، ابھی کے ابھی نکلو، ورنہ میں ساری سوسائٹی کو اکٹھا کر کے دھکے مار کر یہاں سے نکلواؤں گی۔ ایک سانس میں کہتی وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ بھلا یہ کیا تماشا تھا جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی؟ وہ اس کے سر پر کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا، بلکہ اسے ساتھ لگائے۔ آگے تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، دل کر رہا تھا اس کا منہ نوچ لے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی اسے چھونے کی؟ کتنے استحقاق سے اسے ٹچ کر رہا تھا، ساتھ لگائے بیٹھا، بہلا کر چپ کروا رہا تھا، وہ بھی ایک انجان ہو کر اس کے گھر میں داخل ہوتے۔ یہ پانی پی لیں، گلا بیٹھ جائے گا، یہ پانی پی لیں آپ، گلا بیٹھ گیا ہے آپ کا، چلا چلا کر۔ اس نے اسے بغیر جواب دیے پانی کی بوتل سامنے کی۔ محبت نے چنگاڑتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنی ہمدردیاں اپنے پاس رکھو، میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے میری اجازت کے بغیر؟ وہ چبا چبا کر غیظ و غضب سے بولی۔ اس نے اس کی سرخ رنگت، بالوں کے پانی سے نم ہوئے وجود سے نظریں چرائی۔ دیکھیں، غلط سمجھ رہی ہیں آپ۔ شٹ اپ، غلط سمجھ رہی ہوں؟ اکیلے گھر میں اکیلی لڑکی دیکھ کر گھس کر لڑکی کو ڈرانا، اسے ٹچ کرنے کے بہانے ڈھونڈنا، یہ غلط سمجھ رہی ہوں میں؟ تم پر کیس کرواؤں گی، تم مجھے کوئی گنڈے لگتے ہو، میں بتا رہی ہوں، ابھی کے ابھی پھانسی دلواؤں گی تمہیں، تم بس دیکھتے جاؤ۔ دیکھتے جاؤں گا تو تمہارے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ بہت معنی خیز سوچ تھی اس کی۔ اس نے کافی کوفت سے اس کی دھمکیاں سنی، جس کا اس پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا، البتہ وہ اکتا ضرور گیا تھا۔ پہلی بات تو سن لے محترمہ کہ میں اپنی ملکیت پر ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ دوسری یہ بھی اس بھوسے سے بڑے دماغ میں بٹھا لیں کہ میں کوئی گنڈا یا ڈاکو نہیں، نیا کرایہ دار ہوں اس گھر کا۔ اس کی سپاٹ لہجے میں جتاتی ہوئی بات نے محبت کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ کر برسائے کہ وہ چکرا گئی۔ اسے پورا گھر چکراتا ہوا محسوس ہوا، پر اس نے خود کو جلدی سے سنبھالا اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، جو الٹا اس کی حالت کو بغور دیکھ رہا تھا۔ بیوی اور بچہ کہاں ہے؟ گہرا سانس بھرتے اس نے پوچھا۔ وہ ان سے مل کر ابھی کے ابھی مسز ذوالفقار کو بلا کر انہیں نکالنے والی تھی۔ نکالے گوپا سے اپنی شہزادی کو اور بچے کو، سامنے لائیں، بلکہ بوریاں بستر بھی اٹھا کر گول کریں، جلدی 2 منٹ میں، ساتھ اس جنگلی کتے کو بھی لے جائیں۔ وہ کہتی بھاگتی ہوئی پھولی سانسوں کے ساتھ اپنے پورشن میں آئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر پھیلاتے اس نے موبائل اٹھایا۔ آیا بڑا میرے گھر میں حصے دار ہونے والا، اس کی تو ایسی کی تیسی۔ کہاں گئی تھی وہ محترمہ جو اپنے سانڈ کو کھلا چھوڑ رکھا تھا؟ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی وہ واپس اس کے پورشن کی سمت آئی جہاں وہ ابھی وہیں کھڑا تھا، پانی کی بوتل ہاتھ میں تھامے۔ محبت نے دیکھا وہ ابھی تک آفس سوٹ میں ملبوس تھا، بلکہ اس کا بریف کیس بھی سامنے صوفے پر رکھا تھا، شاید ابھی آیا ہی تھا، اور اس کی چیخوں پر اس کی طرف بھاگا تھا، پر اچانک دونوں کے ساتھ دروازہ کھولنے پر یہ ہولناک حادثہ پیش آیا۔ تم لوگ ابھی تک یہاں ہو، نکلے نہیں؟ اٹھاؤ اپنے کتے کو اور نکالو باہر اس بی بی کو، ساتھ لو اور 9 2 11 ہو جاؤ، جلدی۔ وہ چلتی ہوئی پاس آئی، چٹکی بجاتے تپ کر بولی۔ حد تھی ہٹ ڈرمی کی بھی، اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھنا، اسے جھیلنا کیا آفس میں کم تھا کہ اب یہاں بھی اسے دیکھتی رہتی؟ لگتا ہے محبت ارسلان تم نے مجھے پہچانا نہیں، وہ ہنس کر کہتا اپنے بال درست کرتے کوٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ وہ شاکڈ ہوئی کہ اسے اچانک کیا ہوا، اس کا لہجہ اور تیور کیوں بدل گئے؟ بیوی کہاں ہے تمہاری اور بچہ؟ خود پر کنٹرول کرتے ہوئے تیسری چوتھی بار سوال دہرایا، ورنہ بس نہیں تھا کہ کچھ کر دے اس کا۔ مقابل نے خاموش نظر اس پر ڈالی۔ محبت کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ شادی شدہ ہیں آپ؟ اس نے موبائل کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ، وہ شکرانہ ادا کرنے لگا۔ اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا بہت ہی ترسی ہوئی مخلوق ہے، جب ایسی ترسی مخلوق کو بیوی ملے تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ بچہ ہے؟ اس نے پھر سے سوال اٹھایا۔ الحمدللہ، وہ پھر سے وہی بولا۔ کہاں ہے؟ بلواؤ اسے، وہ آرڈر دیتی بولی۔ اس نے ایک نظر محبت پر ڈالی اور پھر روم کی طرف دیکھا۔ بچہ؟
اس کی پکار عجیب تھی۔ بچہ، بھلا اپنے بچے کو کون بچہ کہتا ہے؟ محبت نے چونک کر دیکھا۔ اگلے ہی لمحے بھوں بھوں کرتے اندر سے نمودار ہوتے اس جرمن شیفرڈ کو دیکھتے وہ چیخ کر پیچھے بھاگی، جبکہ وہ جرمن شیفرڈ چلتا ہوا اپنے مالک کے پاس آیا اور اس کی ٹانگ پر اپنا چہرہ سہلانے لگا۔ محبت تو پھیلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، جہاں ایک کتے کو بچہ کہتے وہ اس کا سر سہلا رہا تھا۔ یہ ہے میرا بچہ۔ اس نے مسکراتے ہوئے محبت کو دیکھا، جس کی رنگت زردے جیسی ہو رہی تھی۔ دل کی دھک دھک کرتی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے خوف سے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ مقابل نے براؤن آنکھیں کتے سے ہٹا کر اسے دیکھا اور اس کی حالت دیکھتے مسکرایا۔ محبت کو اس کی نظریں اپنی روح میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی، اتنی گہری تھی۔ اس نے کتے کو جیسے اپنا بچہ کہا تھا، اس سے کچھ کہا جو اوں اوں کرتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ تم نے ابھی تک پہچانا نہیں مجھے؟ حیرت کی بات ہے۔ وہ ہنس کر فاصلہ کم کرتا اس کے سامنے آ گیا۔ محبت نے ناسمجھی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کون ہو تم؟ وہ درستی سے بولی۔ شادی شدہ تھا، بیوی بھی تھی، خیر بچہ کتے کو بنا دیا تھا، پر اس سے اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہا تھا؟ اور بیوی کہاں تھی اس کی؟ نہ جانے کتنے ہی سوالات اسے دیکھتے جنم لے رہے تھے، جنہیں لبوں میں بھینچ کر وہ اپنی سیاہ سرخ آنکھوں سے اب اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو کہ کافی معنی خیز تاثرات لیے ہوئے تھی۔ میں وہی ہوں جس سے تم پچھلے 4 سال سے بھاگ کر یہاں آئی ہو۔ اس کی طرف قدرے جھکتے ہوئے اس نے کچھ رازداری سے بتایا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہارا چہرہ دیکھنے کی تمنا تو کی تھی 4 سال پہلے، پر شرف آج حاصل ہوا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہیں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جسے تم نے دھتکار دیا۔ میں وہی ہوں جس کے دل میں تم پہلی نظر سے آباد ہو، پر تم لا علم ہو۔ میں وہی ہوں جس کی آمد کا سن کر تم نے ہمیشہ نفرت اور ناگواریت کا اظہار کیا۔ میں وہی ہوں جس کے پیغام کو ٹھکرا کر تم راتوں رات یہاں بھاگ آئی۔ میں وہی ہوں جس کے نام تم اپنے سارے حقوق کر چکی ہو۔ میں وہی ہوں تمہارا سرتاج، سبیل آفاق، میری محبت۔ وہ اس کی ٹھوڑی کو پکڑتے مسکراتے ہوئے بولا۔ محبت کو کچھ ہوش ہوتا تو کچھ کہتی نہ، وہ تو بس خالی نظروں سے سامنے والے کو دیکھ رہی تھی، جو کہ فتح مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم تو رخصتی کا پیغام سن کر ہی یہاں بھاگ آئی، تو میں نے سوچا کوئی نہیں، اس بار کچھ نیا کرتے ہیں۔ دلہن نہیں آنا چاہتی تو کیا ہوا، دلہا تو آ سکتا ہے نا۔ اس لیے بس میں کراچی سے رخصت ہو کر تمہارے گھر میں تمہارے پاس آ گیا، تمہارا سرتاج، سبیل آفاق۔ وہ مزید بولا۔ اس کی حالت سے کافی محظوظ ہو رہا تھا، جبکہ محبت تو ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ وہ قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ سامنے ہے، بلکہ اسے پورے استحقاق سے دیکھ رہا ہے، اپنی ملکیت سمجھ کر اس تک پہنچ گیا ہے۔ اور محبت کو بھنک بھی نہیں پڑی اس کی کہ اسے اتنے استحقاق سے دیکھنے جانچنے والا کوئی اور نہیں، اس کی ذات پر شرعی حقوق رکھنے والا وہی تھا۔ ارے کیا ہوا محبت؟ اس نے محبت کو یوں ادا کیا جیسے اس کے نام میں ہی چاشنی موجود ہو۔ اف، لگتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے نے تمہیں ڈرا بھی تو بہت دیا ہے، پر میں وہاں موجود نہیں تھا، اس لیے یہ سب ہوا۔ اگر میں وہاں آ جاتا تو کیا اپنی محبت کو یوں ڈرنے دیتا؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر وہ محبت سے کہتا، الفت سے انگوٹھے سے پسینہ سمیٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وارفتگیاں تھی۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جن میں آہستہ آہستہ سرخی بڑھ رہی تھی، جبکہ سبیل کے لبوں پر گہری فتح مندی کی مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی مسکراہٹ سے اس پر جتا گیا تھا کہ بھاگ لیا مجھ سے محبت، دیکھ لو میں پہنچ گیا تم تک، اور تم کچھ کر بھی نہ پائی، پہچاننا تو دور کی بات۔ مزے والی بات بتاؤں؟ اس کے گالوں کو سہلاتے ہوئے اسے پیار سے پوچھا، پر مقابل کو اب کوئی ہوش یا احساس ہوتا تو وہ جواب دیتی نہ۔ وہ تو پتھر کی مورتی بن گئی تھی اسے سامنے پا کر۔ وہ وہی سبیل آفاق تھا جس کے نکاح میں ہونے کے باوجود بھی اس نے چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، اور آج کتنے استحقاق سے اس کا چہرہ تھامے اس کے مقابل تھا وہ۔
فتح مندی کے نشے سے چور آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا، دائیں کان سے بال ہٹا کر پیچھے اڑستے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے کان پر جھکا۔ اب تم چاہ کر بھی خود کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی محبت۔ گمبھیر بھاری سرگوشی میں اس کے نام کو استحقاق سے ادا کرتے اس پر جانے کیا کچھ باور کروا چکا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہاری صورت دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے محترمہ کہ آج تک میرا نام بھی نہیں سنا۔ دفتن خاموش ساکن فضا میں اس کا بھاری تمسخر اڑاتا کہکا گونجا۔ گیم کھیل رہے ہیں میرے ساتھ؟ کافی دیر بعد وہ ہوش میں آتی جھٹکے سے اس کی گرفت سے نکل کر اسپاٹ آواز میں بولی، کیسی گیم؟ سبیل نے حیرت سے پوچھا اور پانی کی بوتل کو لبوں سے لگا دیا۔ شٹ اپ، انجان ہونے کی ایکٹنگ مت کرے سبیل آفاق، پلان بنا کر آئے ہیں نا یہاں۔ پلان سے وہ سیٹ لی ہے باس کی، ام لیلا کو اس کی جگہ سے ہٹایا، عمیرہ کو میری جگہ بٹھایا، اس کی جگہ ام لیلا کو بٹھایا اور مجھے گھما کر اپنے قریب والی جگہ پر بٹھا دیا۔ اور یہاں میرے گھر میں بھی جھوٹ دھوکے سے جگہ لی ہے نا آپ نے۔ وہ ایک دم غرا اٹھی، اس کی لہو کی مانند سرخ آنکھیں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی کچھ کر دے اس سامنے پہاڑ سے وجود کا۔ کافی ہوشیار ہو تم۔ کچھ تاخیر کے بعد اس نے جواب دینے کی بجائے اسے سراہا اور اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف پھینکا، ساتھ ہی آستین کے کف فولڈ کر دیے۔ اس کے جواب پر محبت کا دل کیا اپنا منہ نوچ لے۔ وہ تو شکل سے ہی ڈھیٹوں کا سربراہ لگ رہا تھا، اسے کیسے اب یہاں سے دفع کرے گی؟ میرے سوالات کا جواب دے مجھے سبیل آفاق، غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے وہ چیخی۔ کوئی سوال جواب نہیں مسز سبیل آفاق، جلدی سے کھانا بنائیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، رات کو فرصت میں سب ڈسکس کریں گے۔ شاباش، ہری اپ، وہ کہتا اس کی سنے بغیر اس روم کی طرف جانے لگا۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے چیٹ کرنے کی؟ جب میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، نہ ہی اس تعلق کو نبھانے میں مجھے کوئی انٹرسٹ ہے، پھر کس بات کی زبردستی ہے؟ یکدم وہ دھاڑی اس کے سامنے آئی۔ سبیل کے اٹھتے ہوئے قدم اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر تھم گئے اور وہ بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ سنا آپ نے، مجھے نہیں انٹرسٹ، نہ ہی آپ میں، نہ ہی آپ کی ذات یا آپ سے جڑے رشتے میں۔ آپ سے رشتہ جوڑنا میری مجبوری، میری ماں کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، باقی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مجھے۔ آپ جائیں اور اپنی الگ زندگی گزاریں، پر پلیز مجھ سے ایسی کوئی توقع مت رکھے کہ میں آپ کی زندگی میں ہم قدم رہوں گی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی حقارت سے نظریں پھیر گئی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا سوائے نفرت اور سرد تاثرات کے۔ تو اس سے محبت تھی تمہیں؟ اس کی ساری باتیں، غصہ، نفرت سننے کے بعد وہ اسپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا۔ محبت نے کافی چونک کر اسے دیکھا اور اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہی اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ مجھے کسی سے محبت نہیں، سمجھے؟ نہ ان سے، نہ ہی آپ سے، نہ کسی سے۔ نفرت کرتی ہوں میں سب سے مطلب آپ سے بھی۔ اب مل گیا جواب آپ کو؟ وہ لفظ نفرت کی چنگاریوں میں ڈبوئے بولی۔ سبیل جانے کیوں سن کر مسکرا دیا۔ تو یہ تمہاری پرابلم ہے، مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ پینٹ کی جیب میں ہاتھ پھنسا کر اس نے انجان بنتے استفسار کیا۔ شٹ اپ، انجان مت بنے اور نکلے یہاں سے، مجھے کوئی رشتہ نہیں رکھنا آپ سے۔ وہ بھڑک اٹھی اس کے انداز پر۔ یہ بھی تمہاری پرابلم ہے بھائی، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے اسے بتانے کے انداز میں کہا۔ وہ تو جیسے انجان تھی اپنی پرابلم سے۔ وہ تنفر سے سر جھٹک کر رہ گئی۔ ویسے تمہارا نام محبت ہے، نفرت کچھ سوٹ نہیں کرتی تم پر۔ انگلیوں کو گھماتے اس نے آنکھیں سکیڑ کر اپنی رائے دی۔ محبت نے ضبط کے عالم میں اسے دیکھا۔ وہ کسی بھی طرح اس کے سوالات کا جواب نہیں دے رہا تھا، نہ ہی اس کے کچھ ایسے تاثرات تھے جیسے اس کی باتوں کو مائنڈ کر رہا ہو یا چلا جائے گا۔ وہ اپنے بال نوچنے کی حد تک آ گئی، دل کیا سب کچھ تہس نہس کر دے۔ آخر وہ اس تک پہنچا کیسے؟ کیوں آیا ہے؟ جب وہ کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی اس سے، پھر کیسی زبردستی؟ وہ اس سے بات کر رہی تھی، اسے یہاں سے نکالنا چاہتی تھی، پر وہ پھر سے سائیڈ ہو کر اپنے روم کی طرف بڑھا۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔
وہ جتا کر کہتی غصے سے گھرائی اور ایک بار پھر بھاگتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ سبیل نے گہرا سانس بھرتے اس کے سرخ تلملاتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ پہلے تو اتنا پردہ اور اب… دیکھو محترمہ، میں پہلے سے بتا رہا ہوں، میں شریف بندہ نہیں ہوں۔ یہ جو تم بار بار سامنے آ رہی ہو، کچھ الٹا سیدھا ہوا تو مجھے قصوروار مت ٹھہرانا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے گویا ہوا، اور محبت جو اس کے کسی جواب کی منتظر تھی، اس کی یہ بات سن کر حواسات پر دھماکے کی طرح لگی۔ اس کی معنی خیز نظریں اور بات سن کر اس کا چہرہ لمحوں میں سرخ متغیر ہو گیا۔ بے ساختہ ہی ایک قدم نامحسوس انداز میں اس نے پیچھے لیا۔ بھاؤں! اچانک ہی جرمن شیفرڈ اس پر قریب سے بھونکا۔ آہ! محبت چیخ مار کر اچھلتی سامنے کھڑے وجود کے ساتھ ٹھاسے لگی۔ وہ مسلسل چیخیں مارنے لگی کہ متبسم مگر ایک شاباش دیتی نظر اپنے بچے پر ڈالتے ہوئے سبیل نے اس کے گرد حصار باندھا۔ وہ جتنا فاصلہ بنا گئی تھی اس سے بڑھ کر ختم بھی کر گئی۔ ریلیکس، یہ ہمارا بچہ ہے، ڈرو مت، اسے تم نے ہی سنبھالنا ہے، وہ اس کی کمر سہلاتا ہوا اسے بتانے لگا۔ محبت کی سانس خشک ہو گئی اس کی بات اس کے لمس پر۔ کتنا بدتمیز ٹھرکی تھا، کیسے چھو رہا تھا اسے۔ شٹ اپ، وہ روتی ہوئی چلائی۔ دل تھا کہ ابھی قریب سے اس کا منہ نوچ لے۔ اس کے چلانے کے ساتھ ہی پیچھے اس کا کتا تیز بھونکا۔ محبت پھوٹ پھوٹ کر روتی اس میں چھپنے لگی، مبادہ اس کی ٹانگوں میں ہی نہ کاٹ لے۔ اسے دنیا میں صرف دو ہی چیزوں سے خوف آتا تھا، ایک لفٹ بند ہو جانے سے جس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ جاتا تھا، اسے فوبیا تھا، اور دوسرا کتوں سے، اسے سخت خوف آتا تھا۔ دنیا میں شاید واحد یہی چیز تھی جس سے محبت بے انتہا ڈرتی تھی۔ اس سے بچنے کے لیے وہ دشمن کی پناہ بھی لے سکتی تھی، جیسے کہ ابھی۔ تم کہو تو اوپر اٹھا لوں تمہیں؟ وہ پرسکون اسے اپنے حصار میں اچھل کود کرتے دیکھ کر بولا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، اپنے اس کتے کے ساتھ بس یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ محبت نے بھیگی آنکھوں سے اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھا جہاں کیا کچھ نہیں تھا اس کے لیے۔ وہ پور پور کانپ گئی اس کے جذبات سے۔ یہ تو ممکن نہیں۔ اس نے اسے باہوں میں بھینچ لیا۔ بکواس بند کریں، بھگائیں اپنے کتے کو، وہ اس کا کالر جکڑ کر جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کمر پر گرفت مضبوط کر لی۔ اس کی انگلیوں کی چبھن سے محبت سن پڑ گئی۔ یہ کیا گھٹیا حرکت ہے؟ آگے کنواں پیچھے کھائی والا سین ہو گیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ نہ پیچھے بھاگ سکتی تھی نہ ہی آگے۔ اس کے حصار کو اب توڑنے لگی، جو کہ سنجیدگی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ گھٹیا حرکت نہیں محترمہ، میں بتا چکا ہوں کہ میں شریف نہیں، اور اب تم بار بار آ کر یوں سینے سے لگو گی تو کون سا بندہ چوڑیاں پہنے گا؟ کتنا بے شرم اور بدتمیز تھا، کس ڈٹائی سے اپنی بے غیرتی اور بدحیائی بیان کر رہا تھا، جیسے دنیا کی بڑی نعمت اس تک پہنچا رہا ہو۔ محبت ڈارلنگ، آر یو اوکے؟ وہ ابھی اسے دھکا دیتی پیچھے یا اس کی بات پر اس کا منہ توڑتی۔ اسی سمے یوں اچانک ہی لاؤنج میں مسز ذوالفقار ہانپتی کامتی نمودار ہوئی۔ محبت حواس باختہ ہو گئی ان کی آواز پر۔ سبیل بھی متوجہ ہوا، پر سامنے والا منظر دیکھ کر مسز ذوالفقار کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ سب ٹھیک ہے؟ محبت کو سبیل کی مضبوط باہوں میں کھڑا دیکھ کر اس کے الفاظ منہ میں ہی پھنس گئے۔ شرمندہ سی سرخ مسز ذوالفقار استفسار کرنے لگی۔ جاؤ تم۔ سبیل نے انہیں دیکھتے پیچھے اپنے ڈاگ کو اشارہ دیا، جو اون اون کرتا دم ہلاتا ہوا وہاں سے اندر روم میں واپس چلا گیا۔ محبت ششدر رہ گئی۔ اگر وہ اس کے اشارے پر تھا تو کیا اس نے… وہ کمینہ کیا جان بوجھ کر اسے قریب لایا تھا؟ جان بوجھ کر اسے حصار میں لے کر کھڑا اپنی بے غیرتیاں بیان کر رہا تھا؟ آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ کسی فیملی کو یہاں لانا، پھر آپ کیسے اس انسان کو یہاں لائی؟ وہ غصے سے بپھری ہوئی ڈاگ کے جاتے ہی سبیل کو پیچھے دھکیلتی مسز ذوالفقار پر دھاڑی۔ وہ بوکھلا گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے کچھ کہا ہنی؟ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہیں اس سے۔ مدد طلب نظروں سے سبیل کو دیکھا۔ تمہیں جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو۔ فیملی چاہیے تھی تو بیوی سامنے کھڑی ہے، بچہ وہاں موجود ہے، شوہر یہیں حاضر ہے، اب اور کیا چاہیے تمہیں؟ وہ اسے اس کی طرف اشارہ دیتا، پھر اس کتے کو ان دونوں کا بچہ بولتے خود کو شوہر کہتے ہوئے بولا۔
محبت کا سر چکرا گیا۔ روشن دن ہونے کے باوجود اسے ہر سو اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ لڑکھڑائی، ہنی ڈارلنگ۔ مسز ذوالفقار دہل کر اس کی طرف لپکی۔ سبیل نے بھی اسے تھامنا چاہا۔ وہ ایک دم بپھر اٹھی۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، خبردار، ایک بار بھی اب چھوا مجھے۔ وہ بدک کر اس سے دور ہوئی۔ نکالے اسے ابھی، اسی وقت، یا میں یہ گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ اس نے رخ مسز ذوالفقار کی طرف کیا۔ آج یہ میٹنگ میں نہیں آئی تھی مسز ذوالفقار۔ اسے بتا دیں آج کے سوسائٹی اصول، جن پر یہ محترمہ صبح سائن بھی کر چکی ہیں۔ اس نے دوسرا بم پھوڑا۔ محبت نے چونک کر پہلے اس کے پرسکون چہرے کو دیکھا، پھر مسز ذوالفقار کو۔ کون سے رولز؟ کیسے رولز؟ وہ ان کے پاس چل کر آئی۔ ہنی، تم نے کہا تھا میں نہیں آ رہی۔ صبح میٹنگ تھی، اس میں رولز ہیں۔ تم یہ فلیٹ 3 ماہ تک نہیں چھوڑ سکتی، نہ ہی کوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے سبیل آفاق کو دیکھتی اور پھر محبت کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتی۔ محبت کو لگا وہ پاگل ہو جائے گی۔ اسے سب سمجھ آ رہا تھا کہ یہ کس کا کیا دھرا ہے۔ یہ سب ماہنور اور اس سامنے کھڑے وجود نے کیا ہے اس کے ساتھ۔ وہ سب سمجھ گئی تھی۔ پہلے اس کے آفس، پھر اس کے گھر میں آنا۔ بھاڑ میں جائیں آپ سب کے رولز۔ میں ایک پل بھی یہاں نہیں رہوں گی، سمجھی؟ میں جا رہی ہوں ابھی، اسی وقت۔ رکھیں اپنے چہیتے کو اپنے پاس۔ مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا اس کے ساتھ۔ وہ اچانک گرجتی برستی ہوئی اپنے پورشن کی طرف بڑھی۔ ایک سیکنڈ بھی وہ یہاں مزید نہیں رکنے والی تھی۔ بغیر وجہ کے رولز بنے، دھوکے سے سائن لیے گئے، دھوکے سے اسے یہاں لایا گیا، دھوکے سے اس کی سیٹ بدلی گئی، سب کچھ اس کے ساتھ دھوکا ہوا۔ وہ ہرگز یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ آپ جائیں، سبیل نے اس کے منظر سے غائب ہوتے ہی مسز ذوالفقار سے کہا۔ پر محبت ڈارلنگ، وہ ہچکچائی۔ ڈارلنگ کی فکر مت کریں، کہیں نہیں جائے گی۔ اسے سنبھالنے کے لیے میرا بچہ کافی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا اور پاس آتے جرمن شیفرڈ کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اسے ڈاگ سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے آس پاس کوئی ڈاگ نہیں بھٹکا ان سالوں میں۔ پلیز خیال رکھیں آپ مسٹر آفاق۔ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ایک شوہر سے زیادہ آپ کو اس کا خیال ہے؟ سبیل نے الٹا سوال داغا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ نہیں، میرا یہ مطلب… آپ کا مطلب جو بھی تھا، میرا یہی ہے کہ وہ میری ہے اور میری ملکیت کا میں بہت اچھی طرح سے خیال رکھتا ہوں۔ بے فکر رہیں، وہ جتا کر بولا۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ یہ اس کی عادت تھی۔ وہ انجان لوگوں سے زیادہ گھلتا نہیں تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ محبت کے معاملے میں بھی اس حد تک نہ جاتا اگر وہ شرافت سے اس کی دسترس میں آ جاتی تو۔ پر وہ پھڑ پھڑا کر دور بھاگ رہی تھی، اور وہ اپنی زوجہ محترمہ کا خود سے دور جانا، اپنوں کو تکلیف دینا کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ مسز ذوالفقار اسے دیکھتی ہوئی جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی۔ خیال رکھو اپنی ماں کا، بھاگ نہ جائے جب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ڈاگ کی پیٹھ کو سہلاتا ہوا وہاں سے اٹھ کر روم کی طرف بڑھ گیا، اور وہ جرمن شیفرڈ اپنے مالک کی بات سمجھتا مدم لہجے میں خوشی سے بھاؤں بھاؤں کرتا گلاس وال کے اس دروازے کے بیچوں بیچ آ کر بیٹھا جہاں سے محبت کا راستہ تھا باہر جانے کا۔ وہ جیسے ہی گالیوں سے نوازتی، غصے سے بھپری ہوئی اپنا مختصر سامان بیگ میں ٹھونس کر وہاں سے جلد از جلد نکلی کہ دفتن ٹھٹک کر خوف سے پیلی پڑتی وہیں تھم گئی۔ کتا سامنے اپنے پاؤں کو چاٹتے ہوئے اس لمبے بڑے موٹے ڈاگ کو دیکھ کر اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ پاؤں سے سر کے بالوں تک لرز اٹھی۔ جنگلی جانور، فی سبیل اللہ اپنے اس کتے کو میرے راستے سے ہٹائیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا دونوں کے لیے۔ بیگ نیچے پٹک کر وہ گلاس وال کے اس پار دیکھتی دھاڑی۔ شادی کے بعد بندے کا یہی حال ہوتا ہے۔ بیوی، کم از کم بندہ شاور تو ٹھیک سے لینے دیتا ہے۔ اس کی دھاڑ پر وہ بغیر شرٹ کے جھنجھلایا ہوا روم سے باہر نکل آیا۔ محبت نے اسے دیکھتے ہوئے دانت پیسے۔ ٹھرکی کہیں کا۔ مسٹر سبیل آفاق، ایک بات تو غور سے سن لے میری، میں آپ کی بیوی نہیں۔ دوسری بات، شوہر نہیں میرے آپ، مجبوری تھے اور ہیں، پر میں اب اس مجبوری کو مزید نہیں گھسیٹ سکتی، اس لیے صاف اور سیدھی بات کہتی ہوں۔ مان بھائی نے تو آپ تک میرا پیغام پہنچا دیا ہوگا۔
جس کی بدولت لمبی میٹنگ کے بعد یہ پلان بنا ہے اور آپ یہاں موجود ہیں۔ بہرحال اب میرا روبرو بھی فیصلہ سن لے۔ میں طلاق چاہتی ہوں آپ سے، کیونکہ مجھے کسی سے یہ تعلق نہیں بنانا، نہ ہی اب میں آپ کو جواب دہ ہوں۔ جانتی ہوں بہت ٹھیس پہنچی ہوگی حویلی کے لاڈلے سپوت کی انا کو، پر ایک بات میری واضح سن لیں، میں زبردستی کے رشتوں کی قائل نہیں، نہ ہی آپ کو پسند کرتی ہوں، سو مہربانی ہوگی اگر آپ یہاں سے جائیں یا مجھے جانے دیں تاکہ ہماری آنے والی زندگی آسان اور پرسکون ہو جائے۔ وہ ایک ایک لفظ ٹھہر کر سنجیدگی سے واضح بیان کر رہی تھی تاکہ اسے سمجھنے سننے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے، بیچ میں صرف یہ کانچ کی دیوار تھی، جیسے ان کے رشتے میں محبت کی ضد اور ہٹ درمی انا۔ یہ سب سننے کے بعد سبیل کے قدم خود بخود ڈور کی سمت بڑھتے ہی جرمن شیفرڈ اپنے مالک کو دیکھتا پیچھے ہو گیا اور اس کو راستہ دیا، جبکہ وہ محبت کو سرد نگاہوں سے دیکھتا اس کی سمت مضبوط قدم بڑھا رہا تھا، ساتھ وہاں کھڑے کھڑے پہنی شرٹ کے بٹن بھی بند کر رہا تھا۔ اس کا ایک ایک قدم محبت پر بھاری تھا، پر وہ گھبرا نہیں رہی تھی، نہ ہی خوف زدہ تھی۔ آج اگر آ گیا تھا سامنے تو وہ اس قصے کو یہیں ختم کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ یہ رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی تو کیسے زبردستی ہوگی؟ اپنا فیصلہ تو سنا لیا، میری نہیں سنو گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا اس کے مقابل بالکل قریب آ کر بولا۔ فیصلہ سنانے کی گنجائش نہیں بچی مسٹر، اس رشتے کو ختم کرنے کے وہ 3 الفاظ ادا کریں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ وہ تنفر، غصے، ناگواریت سے سر جھٹک گئی۔ جان تو تمہاری اب سبیل آفاق سے قبر میں اترنے سے بھی نہیں چھوٹے گی محترمہ۔ لو سن لو 3 لفظ۔ یکدم ہی اس کی نازک کمر میں بازو ڈالتے اسے جھٹکے سے اپنی سمت کھینچتے، دوسرے پل اس کے کان پر جھکے گمبھیر لہجے میں اس نے وہ الفاظ ادا کیے، آئی لو یو میری محبت۔ آہستہ سے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے سیدھا ہوا اور مسکراتا اس کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جانتی ہو اس کے نصیب سے چھینا ہے تمہیں۔ ایک نظر کا اسیر ہوا ہوں تب جب تم کسی اور کی ملکیت تھی۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے لب ہل رہے تھے، وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آغا سے لڑنا، بیبے کو منانا، یہاں شیئرز خریدنا، ایک دن میں 1-2 ٹکے کے انسان کو منانا، اس سوسائٹی میں آنا، سالوں صرف تمہارے نخرے برداشت کر کے انتظار کرنا، ہجر کی گھڑیاں کاٹنا، ایسے ہی تو یہ سبیل آفاق نہیں کرتا تھا مسز سبیل آفاق۔ تم نہیں جانتی تم کیا ہو، پر یہ سبیل آفاق جانتا ہے تم کیا ہو۔ تم صرف میری ہو، تب سے جب سے تمہیں معلوم نہیں تھا کہ محبت کیا ہے۔ محبت صرف سبیل کی ہے اور کسی کی نہیں، اس لیے یہ ضد چھوڑو، اچھی بیوی کی طرح یا تو رخصتی کے لیے مان کر گھر چلو یا پھر یہیں سے ایک نئی شروعات کر لو۔ وہ اسے جھٹکے سے باہوں میں بھر کر اس کے روم کی طرف بڑھا۔ محبت کا دل 100 کی سپیڈ سے دھک دھک کر رہا تھا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر کو آ گئی۔ روم میں قدم رکھتے اسے بیڈ پر ڈالنے تک اس کی سانسیں سینے میں اٹکی رہی، جبکہ اس کی سانسیں محبت کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور محبت کو روح تک جھلسا گئی۔ لگتا ہے تمہاری بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے، اس لیے آرام کرو اب۔ اور ہاں، اسے بیڈ پر ڈالتے شرارت سے کہتا اٹھا ہی تھا کہ اچانک کچھ یاد آیا۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف مانی خیزی سے دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ طلاق نہیں، البتہ 1 گولی تمہارے سینے میں اور 1 اپنے سینے میں ضرور اتار سکتا ہے یہ سبیل آفاق۔ کہو تو منظور ہے؟ جھک کر اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتے وہ اس کے روم سے نکل گیا۔